دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت دل صاف کرتا ہے، ہم سب کو نور عطا فرمائے اور ہم سب قرآن کے راستے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ اور اس دورہ قرآن سے ہم یہی حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا کہ ہم رحمان کی معرفت پانا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو سمجھنا چاہتے ہیں بازبان رحمان، اور پھر ہم قرآن کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہیں، اور قرآن کی حقیقت کے آئینے میں ہم اپنے عقیدے کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور ہم عقیدے کی پختگی چاہتے ہیں۔ قرآن سے بہتر آپ کو عقیدہ کوئی سمجھا نہیں سکتا، اور پھر ہم رحمان، قرآن اور عقیدے سے ہم اپنی زندگی کی سمت کا تعین کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے زندگی اب آئندہ کے لیے دائیں ہاتھ والوں میں گزارنی ہے، اور پھر یہاں سے ہمیں ایک استاد کی، ایک مرشد، ایک رہبر کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے جو ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے، اور پھر ہمارے دل میں آخرت کی چاہت پیدا ہوتی ہے، اور ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کر کے تقویٰ اور نور کی دولت اور ایمان کی دولت حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری نیتیں ہیں، اللہ رب العزت اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اس دورہ قرآن کے صدقے اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا در رحمان عطا فرماتے ہیں۔ اور آج ہم سورہ نمل کا پہلے خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ کل یہ ہمارا رہ گیا تھا۔ سورہ نمل کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ نمل 20ویں سپارے میں آئی تھی، اور اس میں اللہ رب العزت نے جو سمجھایا اس کو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں۔ اس میں کیا تھا؟ یہ قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن کتاب مبین ہے، ہدی و بشری للمؤمنین ہے، شیطان گناہ کو بنا کر دکھاتا حسین ہے، اللہ نے رسول کو سکھایا کلام دل نشین ہے، موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دے کر بھیجا واسطے قوم فاسقین ہے، تکبر اور سرکشی میں وہ تھے وہ مفسدین ہیں، داؤد، سلیمان، لوط، موسیٰ، صالح عباد صالحین ہیں، سلیمان کے لشکر سے ہدہد غائبین ہے، لایا خبر وہ ملکہ بلقیس کی، اس کا ہے عرش عظیم ہے، سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ملکہ سمجھ گئی کہ کوئی یہ مرسلین ہے، علم والا تخت لایا بولے سلیمان ھذا من فضل ربی، تخت پہچان کر ملکہ ہو گئی مسلمین ہے، منافق کافر بھی جانتے ہیں اللہ رب العالمین ہے، نفس کی پیروی کرنے سے ہو جاتے لوگ مجرمین ہیں، اور قرآن کو کہتے ہیں اساطیر الاولین ہے، اللہ محبوب کو کہتا ہے نہ ہو حزین، اور فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین ہے، سور جب پھونکا جائے گا جھٹلانے والے خاسرین ہیں، رسول نہ ماننے والوں کے لیے منذرین ہے، نشانی دیکھ کر مان جاؤ رب نہیں غافلین ہے۔ یہ سورہ نمل تھی۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ سپارہ، آج 21واں سپارہ، اور سورت ابھی تک العنکبوت میں ہم ہیں۔ العنکبوت کا بات ہو چکی کہ یہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا تھا، جہاں اللہ نے بات ختم کی تھی اللہ تعالیٰ اپنی ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور یہ حق جو ہے یہ مومنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات ختم کی تھی، آج 21ویں سپارے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ رب العزت ہمیں کیا سمجھا رہا ہے اپنی عظمت کا بیان کرنے کے بعد کہ اللہ نے جو بھی بنایا ہے حق کے ساتھ بنایا ہے، اور اللہ نے حق کو اپنے محبوب کے ذریعے اتلو ما اوحیہ، اپنے محبوب کے ذریعے اللہ نے حق پہنچایا ہے۔ اسی لیے اپنے محبوب سے یہ فرمایا ہے اتلو ما اوحیہ، آپ پڑھ کر سنائیے، الیکا جو آپ کی طرف، من الکتاب اس کتاب میں سے جو اتارا جا رہا ہے گاہے بگاہے، دھیرے دھیرے۔ تو اب یہاں سے نقطہ سمجھیں کہ جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ اتلو ما اوحیہ کا صدقہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب کو پڑھ کر سنانے کا صدقہ ہے۔ جو آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں نا، ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا ہے اتلو ما اوحیہ، آپ پڑھ کر سنائیے، تو پھر اس کے بعد جو بھی پڑھے گا یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ رحمت مصطفیٰ بٹ رہی ہے، صدقہ مصطفیٰ آج بھی بٹ رہا ہے اور قیامت تک یہ صدقہ بٹتا ہی رہے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے، الیکا سے اللہ سمجھا رہا ہے آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، تو یعنی جو کچھ بھی ہم لے رہے ہیں نا یہ سینہ مصطفیٰ سے لے رہے ہیں، یہ بھی نوٹ کریں بات، کیونکہ قرآن کہاں نازل ہوا، الیکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور پھر وہاں سے یہ نور تب بھی اور آج بھی مدینے سے یہ نور قلب مصطفیٰ سے پوری کائنات میں پھیل رہا ہے، اور آج ہم تک اس گھر میں، اس در تک یہ جو پہنچا ہوا ہے یہ در مصطفیٰ، یہ نور مصطفیٰ ہے جو ہم لے رہے ہیں، جس کی خیرات لینے ہم بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کی صورت میں۔ یہ سینہ مصطفیٰ کی خیرات ہے، یہ زبان مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ پہلے زبان مبارک سے قرآن کے مبارک الفاظ ادا ہوئے، پھر قلب مصطفیٰ سے یہ نور ہم تک پہنچا، تو ہم جو بھی کھا رہے ہیں، جو بھی لے رہے ہیں، جو بھی سمیٹ رہے ہیں، یہ صدقہ در مصطفیٰ کا ہے۔ تو آپ سوچیں جب صدقہ ان کا مل رہا ہے، خیرات ان کے در سے مل رہی ہے، تو پھر ہمیں بھی تو ان کے در کی فقیری اور حضوری ہمیں حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ بٹتا ہی ان کے در سے ہے، ملتا ہی ان کے در سے ہے، یہ قرآن سارا اس بات کا گواہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ جب میرے محبوب کے در سے خیرات لے لو، دیکھیں اللہ سٹیپ بائی سٹیپ آتا ہے، جب میرے محبوب کے در سے خیرات لے لو تو پھر کیا کرو، وَأَقِیمُ الصَّلَاةَ، اس کے بعد نماز کو قائم کرو۔ یعنی ہمیں سمجھ یہ آئی کہ نماز ہماری قائم نہیں ہوگی جب تک ہم سنت، شریعت، طریقت، محبت، اطاعت اور اتباع مصطفیٰ والے نہیں بن جاتے۔ یہ بھی نقطہ نوٹ کریں۔ اور جن کی نمازیں قائم ہوتی ہیں نا، جن کی نمازیں قائم ہوتی ہیں، پھر ان کی نمازیں ان کی گارڈ بن جاتی ہیں۔ یہاں سے میں نے سیکھا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کہتا ہے برائی اور بے حیائی سے روکتی ہیں، یعنی پھر نماز ایک سیکیورٹی گارڈ بن کے اس کی زندگی کے ارد گرد کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اس بندے کو پھر اللہ کی یاد دلاتی رہتی ہیں، اور اس کو گناہ اور لغو باتوں سے روکتی ہے۔ تو نماز تو تب کھڑی ہوگی نا جب ہم پہلے کھڑے ہوں گے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم در مصطفیٰ پر کھڑے ہوں گے نا تو ہماری نمازیں اقیم الصلاۃ کھڑی ہوں گی ہمیں بچانے کے لیے۔ تو آپ یہاں سے نوٹ کریں اگر ہماری نمازیں آج قائم نہیں ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود ابھی قائم نہیں ہوئے، در مصطفیٰ پر کھڑے نہیں ہوئے، ابھی ہم نے ان کا در نہیں لیا، اس لیے ہماری نمازیں بھی خشیت کے بغیر ہیں، ہماری نمازوں میں وہ رقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہماری نمازوں میں، من میں طہارت نہیں، اس لیے ہماری نمازیں قائم نہیں ہیں۔
ایسے ہی ہے جیسے ہمارے سیکیورٹی گارڈ سوئے پڑے ہیں. آپ سوچیں ایک بندے نے سیکیورٹی گارڈ رکھا ہو باہر، وہ سویا پڑا ہو، تو جو مرضی اندر آ جائے، شیطان آ جائے، نفس کے مکر آ جائیں، جو مرضی چیز آ کے ہمیں پکڑ لے جکڑ لے. تو ہم جو تیزی سے پکڑے جاتے ہیں نا شیطان کے مکر سے اور نفس کے جکڑ میں ہم جلدی سے آ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں سوئی پڑی ہیں، خشیت سے خالی ہیں، کیونکہ ہم نور مصطفیٰ فقیری مصطفیٰ والے نہیں ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. یہ 11 پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کو بڑے آرام سے سمجھا دیا ہے کہ ہماری نمازیں قائم کیوں نہیں ہیں. کیونکہ ابھی ہم در مصطفیٰ پر کھڑے ہوں گے تو ہماری نمازیں بھی ہمیں گناہ سے اور بے حیائی سے بچانے کے لیے کھڑی ہو جائیں گی. اور پھر یہ نمازیں قبر میں کھڑی ہوں گی. جب عذاب کے فرشتے آئیں گے تو یہ نمازیں کھڑی ہو کر اس بندے کو بچانے والی بن جائیں گی. آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر، ولا ذکر اللہ اکبر. دیکھیں اگر کوئی بڑی چیز ہے، بڑی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے. ذکر بڑا ہے تو اللہ کا ہے، اور اجر کوئی بڑا دے گا تو وہ اللہ ہی دے گا. کیونکہ اللہ کی ذات بڑی ہے نا، تو اس کا ذکر بھی بڑا ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ کریں اللہ نے کائنات کی کسی نعمت، کسی بھی دولت کو اللہ نے بڑا نہیں کہا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. جو ہم ساری زندگی جمع کرتے رہتے ہیں مال و متاع، اللہ اس کو کہتا ہے متاع قلیل. یہ نقطہ نوٹ کریں. ہر پوری زندگی کی کمائی کو اللہ کہہ رہا ہے قلیل. جو کمائی ہے اس کو اللہ قلیل کہہ رہا ہے، اور زندگی کو اللہ کہہ رہا ہے متاع غرور، دھوکے کا سودا. لیکن جب اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے اکبر، ولا ذکر اللہ اکبر. اور آپ اس سے اندازہ کریں اعلیٰ ترین کام کون سا ہے؟ اعلیٰ ترین کام کون سا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. تو آپ سوچیں اعلیٰ ترین ذکر اللہ کا، اعلیٰ ترین ذات اللہ کی، اور اللہ کا ذکر پتہ کیا ہے؟ جو اعلیٰ ترین ذات ہے وہ کیا ذکر کر رہی ہے؟ وہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جو اعلیٰ ترین ذات ہے، جو اعلیٰ ترین ذکر ہے، وہ خود کسی کا ذکر کر رہا ہے. تو اب ورفعنا لک ذکرک، تو جس کا ذکر خود وہ کر رہا ہے جس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، تو اس لیے کہتے ہیں رسول اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے. کیونکہ رسول اللہ کا ذکر بلند کرنے والی خود رب کی ذات ہے. سبحان اللہ. تو آپ سوچیں یہاں سے میں آپ کو نکتہ سمجھاؤں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں جب ہم ذکر کی محفل کرتے ہیں نا. اسی لیے تو میں آپ کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ یہ عام محفل نہیں ہے، کیونکہ ذکر کی محفل وہ ہوتی ہے جو اکبر ہیں. آپ بھی تو اتنی محفلیں کرتے ہیں گھر میں باہر، لیکن وہ ساری کچھ لغو ہوتی ہیں، کچھ لہو و لہب ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی کھیل تماشا باتیں یہاں کی وہاں کی. لیکن جو اصل بڑی محفل ہے اللہ کی نظر میں، جس کا اجر بھی بڑا ہوگا، وہ ذکر کی محفل ہوتی. آپ سمجھ رہے؟ پھر اللہ کہتا ہے تم ذکر، میرے بڑے ذکر کی محفل میں آؤ تو میں تمہیں اجر عظیم، بڑا اجر بھی عطا فرماؤں گا. اور خوش نصیبی دیکھیں، یہ ہماری خوش نصیبی نہیں تو کیا ہے کہ ہم بڑی محفل میں بیٹھ کر بڑا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں، جو سب سے بڑے کا ذکر ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو نور اللہ نور، یہ نور اللہ نور والا عالم ہوتا ہے. اور جب اتنا نور برس رہا ہوتا ہے اس محفل میں، ایک رسول اللہ کا نور، ایک اللہ کا نور، پھر فرشتوں کا نور، اور پھر اللہ کہتا ہے میں ایسی محفل پر سکینہ بھی نازل کرتا ہوں. اور سکینہ جب نازل ہوتا ہے تو دلوں کو عجیب سا سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے ذکر کی محفل میں. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں نا اتنے نوروں کی برسات میں، اللہ کہتا ہے میں ان کے سارے گناہ، اٹھنے سے پہلے ان کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں. آپ سمجھ رہے؟ کیونکہ یہ ذکر بڑے، یہ اللہ کا ذکر بڑا ہے، اس لیے یہ محفل بڑی ہے. اس لیے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ بڑا اجر اور بڑا ثواب اور مقام لے کر اٹھتے ہیں. اس میں ہمارا کمال نہیں ہوتا،
یہ اللہ کے ذکر کا کمال ہے اور اللہ کی ذات کا کمال ہے. آپ کو سمجھ آیا؟ یہ نقطہ آج دیکھیں کھلا ہے. جب میں محفلوں میں کہا کرتی تھی کہ یہ محفلیں عام نہیں ہیں اور ہم بیٹھنے والے خوش نصیب ہیں، وہ اس آیت کے تحت میں آپ سے بات کر رہی ہوتی تھی. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے اے مومنو اہل کتاب سے نہ جھگڑو. اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ، دیکھیے اللہ ہر بات کو کہتا ہے احسن طریقے سے کرو، جو بھی کام کرو احسن طریقے سے، چاہے وہ رشتے نبھاؤ، چاہے اللہ کا رشتہ نبھاؤ یا بندوں کا رشتہ نبھاؤ، دنیاوی معاملات ہیں یا عبادت کے معاملات ہیں. اللہ کہتا ہے ہر کام کو کیسے کرو، احسن طریقے سے کرو. اور احسن طریقہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم کہتے ہیں سنت کے بعد شریعت، شریعت کے بعد طریقہ، طریقت مصطفیٰ احسن طریقہ ہے. اس اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. احسن سے مراد ہے طریقت مصطفیٰ، کہ ہم جو بھی کام کریں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں، حتی الوسع، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. کہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ چاہے تم معاملات گھر میں کرو، چاہے تم معاملات دوسرے لوگوں سے کرو، ہر ایک کے ساتھ احسن طریقے سے معاملات کو کیا کرو. اور یہی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، جو ہماری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ تو یعنی کہ جب تم ان سے بات کرو جو اہل کتاب ہیں تو احسن طریقے سے کرو اور انہیں سمجھاؤ کہ تمہاری کتاب، ہم تمہاری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. یعنی جو پہلے انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، ہم ابراہیم، ہم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. تو پھر تم ہماری کتابوں پر، کتاب قرآن پر بھی ایمان لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ آگے سمجھا رہا ہے آپ ان کو اس بات سے قائل کر سکتے ہو کہ ہم اور تمہارا اور ہمارا معبود ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب اللہ کے ہی فرما بردار ہیں. تو مسلمان کون ہے؟ یہ میرے خیال ہے دوسری یا تیسری دفعہ یہ لفظ آ رہا ہے. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. یہاں سے ہمیں مسلمان کی، کل بھی بات ہوئی تھی نا جب مسلمان کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب علامہ اقبال نے جو کہا تھا وہ شعر بھی سنا رہی تھی. تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو قرآن کی آیات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، سمجھنے والا ہوتا ہے، قرآن کی آیات سے تزکیہ لینے والا ہوتا ہے، قرآن کی آیات پر عمل کرنے والا مسلمان ہوتا ہے. اور جب وہ رسول اللہ اطیع اللہ اطیع رسول والا بن جاتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ مومن ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مسلمان ہونا، اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونا بھی آسان نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے مسلمان ہونے کے لیے نفس کشی کرنی پڑتی ہے، قرآن کے مطابق زندگی کو ڈھالنا پڑتا ہے، تو کہیں جا کے آپ مسلم فرما بردار، مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہو جانا اپنے رب کا، اور پھر نبی کا تابع دار ہو جانا، مومن بن جانا. تو پہلا جو قدم ہے اسلام میں، جو ہم جب داخل ہوتے ہیں تو ہم مسلم ہوتے ہیں، ماننے والے. ہم کہتے ہیں میں اب مانوں گا اللہ کی آیات کو، اللہ کے پیغام کو اور اللہ کے احکام کو، اور پھر میں پیروی مصطفیٰ کروں گا محمد رسول اللہ. اس لیے دیکھیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر میں پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے تو میں مومن بن جاؤں گا. لیکن ہم تو نہ ابھی صحیح مسلم بنے تو نہ ہم مومن بنے، کیونکہ ہم نے سارا سودا لیا ہی زبانی لیا ہوا ہے، ایمانی اور عملی ابھی ہم نے نہیں لیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس رمضان میں اللہ ہمیں عملی، حقیقی، ایمانی اور دائمی مسلم بنا دے اور ہمیں اس راستے پر چلا دے تاکہ مسلم سے پھر ہم متقی اور پھر مومن بن جائیں. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے اس طرح ہم نے آپ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے الیک الکتاب. آپ دیکھیں بار بار اللہ یاد دلاتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن
نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. انزلنا، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے، حالانکہ اللہ کی ذات ایک ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میں نے نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے انزلنا کیوں کہا؟ یہاں پہ دیکھیں علماء کرام اس کے کئی نکات بیان کرتے ہیں. انزلنا اللہ نے اس لیے کہا کہ اللہ نے اپنی صفات قرآن میں اتاری اور اپنی ذات کی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتاری. تو اللہ کہہ رہا ہے انزلنا، ہم نے اتار دی اپنی صفات، اپنی آیات، اپنے پیغامات سارے الیک الکتاب، آپ کے قلب اطہر میں ایک کتاب کی صورت میں. یہ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ. اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، جو تورات والے بھی ہیں، جو انجیل والے بھی ہیں، وہ پہچانتے ہیں کہ قرآن حق ہے، وہ جانتے ہیں قرآن حق ہے، وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور ان میں سے اہل مکہ سے بھی ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کہتا ہے جو ایمان لانے والے ہیں نا، سچے لوگ، بھلے وہ یہودیوں میں ہیں یا عیسائیوں میں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے. لیکن جو حجت بازی کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ الا الکافرون. اللہ کہتا ہے حجت بازی کرنا جو ہے وہ صرف کافروں کا کام ہے، مومن نہیں ایسا کبھی بھی کر سکتا. آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے آیت 48 میں، اے حبیب اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے، نہ ہی آپ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل اس وقت ضرور شک میں پڑ جاتے. اب یہ آیت جو ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں یہ وہابیوں کو اتنی پسند ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو ذرا یہ نبی تو بالکل ہی ان پڑھ تھا، یہ تو نہ کچھ پڑھ سکتے تھے. دیکھو اللہ نے صاف کہا. وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے صاف کہا ہوا ہے وما کنت تتلو، آپ تو اس سے پہلے کچھ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، اللہ کہہ رہا ہے، اور نہ آپ لکھ سکتے تھے. تو وہ کہتے ہیں نہ پڑھنا جانے نہ لکھنا جانے، اس کا مطلب ہے نبی تو تھا ہی ان پڑھ. اب سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 6 میں فرمایا ہے کیا؟ لعلک القرآن، یہ جو قرآن آپ کو لا تلق القرآن، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ قرآن آپ کو سکھایا گیا ہے من لدن. اللہ کہتا ہے یہ قرآن آپ کو میں نے سکھایا ہے. لا تلق القرآن من لدن، میں نے سکھایا ہے. حکیم علیم، یہ آیت نمبر 6 سورہ نمل کی میں کہتی ہوں آپ نوٹ کریں، کیونکہ یہ اس کے مقابلے کی بات کا ہے، اس کا جواب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا نبی ان پڑھ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کیونکہ دنیا میں وہ کچھ پڑھ نہیں سکتا تھا، تو اس کا جواب سورہ نمل میں اللہ دے چکا ہے کہ میرا جو نبی ہے، میرا محبوب ہے، اس کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا، کیونکہ اس کو پڑھایا میں نے خود ہے. آگے بھی ایک آیت آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم نے آپ کو ایسا سکھایا کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں. تو آپ سوچیں جس کا استاد رب ہے وہ دنیا میں ان پڑھ کبھی بھی ہو نہیں سکتا، وہ امی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھانے والا خود رب ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، رب سے پڑھے ہوئے ڈائریکٹ. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا بیان ہے. اور بجائے اس کے یہی تو بات ہے وہابیوں کی، یہی تو باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ہوتا ہے کہ جو بات عظمت مصطفیٰ کی ہوتی ہے نا، اس کو وہ تنقیص بنا کے پیش کرتے ہیں. دیکھو یہ تو نقص تھا ان میں کہ انہیں تو آتا ہی کچھ نہیں تھا. استغفر اللہ، معاذ اللہ. یہ ہوتا ہے کہ جن کے اندر اپنے اندھیرا ہوتا ہے نا، جن کے اپنے اندر حباست ہوتی ہے، وہ ہر جگہ حباست ہی ڈھونڈتے ہیں، پھیلاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے ہمیں کہ یہ جو قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے علم والوں کے سینوں میں یہ آیات بینات محفوظ ہیں. یعنی جو اصل علم والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے انہیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اللہ قرآن سے بلند کر رہا ہے. اللہ کبھی بھی اپنے محبوب کی شان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نیچے نہیں کرتا. اللہ تو ذکر بھی بلند کر رہا ہے، شان بھی بلند کر رہا ہے، اور ذات کی عظمت بھی بلند کر رہا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ اوت العلم، صحیح علم والے جو لوگ ہیں نا، یہ وہی جانتے ہیں جنہوں نے زندگیاں قرآن میں گزاری ہیں، گلائی ہیں نا،
وہ جانتے ہیں جو 4 کتابیں پڑھ کے کہیں سے فنڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے وہ تو صرف گمراہیاں پھیلا رہے ہیں. اور ظالموں کے سوا اللہ کہہ رہا ہے یہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ ظالم ہیں جو میرے محبوب کی شان گھٹاتے ہیں نا، اور اس کی عظمت کو استغفر اللہ معاذ اللہ کوئی گھٹا سکتا نہیں ہے. کسی مائی کے لال کی جرت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹائے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایسے بھی ہیں جو ہوتے ہیں اس کام میں لگے ہوئے، تو وہ لوگ ظالم ہیں اور وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. انکار ہی ہے نا کہ جہاں اللہ عظمت کہے وہاں وہ استغفر اللہ اس کے الٹ کام کرنے لگ جائیں، اور اس طرح گمراہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں. تو پیچھے بھی آیت گزری ہے، اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور جتنے لوگ ان کے پیچھے لگ کے گمراہ ہو رہے ہیں نا ان کا بوجھ بھی انہیں اٹھانا پڑے گا. اور آپ سوچیں کتنا عذاب، کتنا بڑا وہ عذاب اکٹھا کر رہے ہیں. جتنے زیادہ لوگ ان کے پیچھے لگیں گے اتنا ہی زیادہ ان کے لیے وہ ذلت اور کہتے ہیں نا پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ جہنم میں وہ کہیں گے اس کو پہلے پکڑو جس نے ہمارا عقیدہ خراب کیا تھا، اور سب مل کر اس پر لعنتیں بھیجیں جس نے عقیدہ خراب کیا. اور آپ سوچیں یہ کتنی بڑی بات ہے، کسی کا عقیدہ خراب کر کے لوگوں کو گمراہ کر دینا. اور پتہ تو تب چلے گا نا جب نہ رحمت مصطفیٰ ملے گی نہ شفاعت مصطفیٰ ملے گی، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا. اور اللہ نے تو ویکھنا بھی نہیں ہے جو لوگوں نے شکل بھی نہیں ویکھنی اللہ نے جو اللہ کے محبوب کی عظمت کو گٹا رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو ذلیل کریں، ہونا انہوں نے خود ذلیل ہے. کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی شان کو کبھی بھی گٹا نہیں سکتا. آپ سوچیں جس کا ذکر رب بلند کر رہا ہے اس کی شان کو کوئی بھی گٹا نہیں سکتا. تو یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ کوئی ایسے بھی لوگ کافر منافق ہوتے ہیں جو نشانیاں مانگتے ہیں، حالانکہ قرآن خود ایک نشانی ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جو آج تک محفوظ ہے. آپ سوچیں قرآن سے بڑی اللہ کی ہماری آنکھوں کے سامنے کیا نشانی ہوگی کہ اسی طرح محفوظ ہے. اس کا ایک ایک لفظ. تو رات بدل گئی، انجیل بدل گئی، نہیں بدلا تو قرآن نہیں بدلا، اسوہ حسنہ مصطفیٰ نہیں بدلا. کیونکہ ان دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، جو نشانیاں تم مانگ رہے ہو نا. اب دیکھیں یہاں سے بھی وہابی استغفر اللہ کہتے ہیں رسول تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. سوچیں یہ کتنی بڑی گستاخی میں یہ بات آتی ہے. کہتے ہیں رسول تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا میرے پاس نہیں ہے کچھ، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل، یہ تو اللہ نے کہا اپنے محبوب سے، آپ ان کو یہ کہیں کہ قرآن کے بعد بھی تمہیں کسی نشانی کی ضرورت ہے. اب جو نشانی تم مانگ رہے ہو نا، موت فرشتہ آ جائے، تو وہ پھر نشانی جب آئے گی نا تو پھر تمہیں کوئی اس نشانی کا کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں. وما وانما انا نذیر مبین، میرا کام نشانیاں لانا نہیں ہے کہ تمہارے پاس فرشتے لا کے دکھاؤں. میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں کہ تم یہ نفس پرستی اور بت پرستی چھوڑ دو. تو یہاں سے تو نبی کی بے بسی کا تو کہیں بھی اظہار نہیں ہو رہا، بلکہ پتہ تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ نبی اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق بولتا ہے، مرضی کے مطابق چلتا ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ بلکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور بڑھا رہی ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی کرتے نہیں تھے. آپ کی زبان کیا ہے؟ وما ینطق عن الہویٰ، ایسی زبان ہے جو اپنی مرضی سے نہ بولے. اور ایسا آپ کا کردار ہے اتبعوا ما یوحی الیک، جو وحی نازل ہوتی ہے بس وہ کرتے ہیں، جو اللہ فرماتا ہے بس وہ کہہ دیتے ہیں. تو ایسا تو بشر کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو سر تپا حکم خدا ہو، جو سر تپا رضائے خدا ہو. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ کیا ان کے لیے کہ یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ یعنی کہ کیا قرآن نازل ہو چکا، اب کون سی نشانی اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے بعد انہیں چاہیے؟ قرآن کے ان کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں پھر بھی نہیں. انزلنا الیک الکتاب یتلی علیہم، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ پر وہ قرآن نازل فرمایا جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کوئی نشانی دکھاؤ. یعنی کہ یہ ان کی جہالت اور ان کی غفلت ہے
کہ جو وہ اب بھی نشانی مانگ رہے ہیں، کیونکہ رسول کیا ہوتا ہے؟ سلطان المبین، رسول خود اللہ کی نشانی ہوتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ حق المبین۔ اس کے بعد یعنی یہ حسین نشانیاں، یہ جو نشانیاں ہیں یہ مبین نشانیاں ہیں، یہ پیاری ہیں، ان کو اگر رد کر دیا تو پھر جب فرشتے آئیں گے تو وہ تو پھر نشانی تو تمہیں برباد کرنے کے لیے موت کے فرشتے آئیں گے، اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو اس کتاب کی صورت میں نشانی آئی ہوئی ہے یہ رحمت ہے، نصیحت ہے، یہ لے لو نا، رحمت والی نشانی لے لو تاکہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ابھی بھی اللہ کہہ رہا ہے لے لو، ایمان والے بن جاؤ۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ رحمت اور یہ نصیحت کی نشانی، یہ نشانی قرآن جو ہے اللہ کی نشانی ہے۔ دیکھیں آپ نے جیسے ہوتا ہے نا ہوا، بارش سے پہلے اللہ ہوا بھیجتا ہے، ہوائیں بھیجتا ہے، بادل بھیجتا ہے، تو جب بادل آتے ہیں ہوا چلتی ہے تو نشانی ہوتی ہے کہ پیچھے بارش آ رہی ہے، سی بات ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے میں نے قرآن بھیجا، میں نے رسول بھیجا، یہ نشانیاں میری، اس کا مطلب ہے ان نشانیوں سے پہچانو کہ جلد ہی جب تمہاری پہلے قرآن سے ملاقات ہو گئی، رسول سے ملاقات ہو گئی، اس کا مطلب ہے اس کے بعد تمہاری اپنے رب سے بھی ملاقات ہونے والی ہے۔ یہ نشانی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تمہیں میری طرف تمہیں لے کے آ رہی ہے، میری یاد دلا رہی ہے۔ لیکن ہم پر بھی افسوس ہے کہ ہم بھی قرآن کو اللہ کی نشانی نہیں لیتے، ہم تو قرآن بس ثواب کے لیے پڑھ کے بھول جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ کی نشانی ہے اور ہمیں اللہ کی طرف لے جانے کے لیے یاد دہانی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ، اور ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے محبوب کو آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی جو نشانیاں تم مانگ رہے ہو کہ تم دیکھ کر پھر میری رسالت کے گواہ بن جاؤ گے، مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، مجھے تمہاری گواہی نہیں چاہیے، اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں رسول ہوں، میں جانتا ہوں میرا رب جو ہے وہ خالق ہے، مالک ہے، نہ اصل میں رب کو تمہاری کوئی حاجت ہے اور نہ مجھے ہی تمہاری رسالت کی کوئی گواہی کی چاہت ہے۔ اللہ اور آگے فرمایا اور جو لوگ باطل پر ایمان لاتے اللہ کا انکار کیا، یعنی رسول یہ فرما رہا ہے اگر تم اللہ پر اور میری ذات پر ایمان نہیں لاتے تو اصل میں ہم الحاسرون، خسارہ تو تمہارا ہے، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر تم وقت ضائع کرتے رہے، حجت بازی کرتے رہے، اور پھر آگے کیا آ رہا ہے 53 میں، عذاب مانگتے رہے تو پھر نقصان تو تمہارا ہی ہوگا۔ لا یشعرون، جب وہ عذاب اچانک آ گیا تو پھر تمہیں ہوش ہی نہیں رہنا کہ تم کیا حرکتیں کر رہے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، دنیا میں بھی ان پر عذاب آئے گا بیماری پریشانی کی صورت میں، اور آخرت میں بھی اللہ کہہ رہا ہے 54 میں ان کے جہنم کا عذاب انہیں چاروں طرف سے، آگ انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے وہ دن ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا، عذاب کا جو دن ہوگا، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، اوپر سے بھی آگ ہوگی، اوپر سے کیا، اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اوپر سے کیا انہیں گندک کا لباس پہنایا جائے گا اور انہیں تھور کا کھانا کھلایا جائے گا، کانٹے انہیں کھلائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اوپر سے بھی عذاب انہیں گھیر لے گا، نہ اوپر سے کچھ آسانی ہوگی اور نیچے سے بھی عذاب آگ کا ہوگا، تو پھر کوئی بھی کہیں سے بھی یہ بچ نہیں سکتے۔ ہر طرف سے اللہ کہہ رہا ہے آگ ہی آگ ہوگی، بچیں گے کیسے؟ جو لباس پہنا ہوگا وہ بھی آگ والا ہوگا، آگ کھینچنے والا ہوگا، اور جو سروں پر ڈھیلا جائے گا وہ بھی کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ تو یہاں سے اندازہ کریں اللہ ہمیں جگا رہا ہے۔ یہ جو آیتیں ہوتی نا یہ جگانے والی آیتیں اللہ کی، یہ پردے ہٹانے والی، جہاں عذاب کی بات آتی ہے یہ اللہ پردے ہٹا رہا ہے، ہماری غفلت کے پردے۔ ابھی بھی وقت ہے، قرآن کو غافلانہ پڑھنا چھوڑ دو، قرآن کو جاہلانہ پڑھنا چھوڑ دو، قرآن کو ظالمانہ پڑھنا چھوڑ دو،
قرآن کو حقیقتانہ پڑھو، معرفانہ پڑھو، حکیمانہ پڑھو، تاکہ تمہاری آنکھیں کھلیں، من کی آنکھیں کھلیں، اور یہ تمہیں نظر آئے، یہ جو اللہ دکھا رہا ہے نا جہنم، یہ تمہیں نظر آئے، میں نے ادھر نہیں جانا، میں نے ادھر جانا ہے، دائیں ہاتھ والوں کا راستہ۔ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہم اتنی افراتفری میں سپارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تیز و تیز، نہ ہم کسی منظر کو دیکھتے ہیں، نہ ہم اللہ کی کسی بات پہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ کسی بات پہ ہمیں رونا آتا ہے، نہ غضب دیکھ کے ہم ڈرتے ہیں، نہ اللہ کی محبت دیکھ کے ہم لپکتے ہیں، کیونکہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا وہ ایک بے ہوشی کی حالت میں پڑھ رہے ہیں۔ سکر، دنیا کا نشہ، دنیا کا سکر ہم پہ طاری ہوتا ہے، اور قرآن سے ہم فٹافٹ مکر کر کے جان چھڑا کے تو اپنا پورا سپارہ ختم، تو بند، تو لیا کچھ بھی نہیں۔ نہ نبیوں کے در سے حیرات لی، فیض لیا، نہ اللہ کے در سے حشیت لی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے اطاعت لی، نہ محبت لی، کچھ بھی نہ لیا، اور ثواب لے کے، ثواب کے شوق میں کھولا، ثواب کے شوق میں بند، اور تھوڑی دیر بعد شیطان آیا، وہ ثواب بھی لے گیا، کچھ بھی ہمارے پلے نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہا ہے کہ جو لوگ قرآن کی ابل کافرین، کافر جو کفر کر رہے ہیں نا، اللہ کہتا ہے جو میری آیات کو نہیں مان رہے ان کو پھر ہر طرف سے میرا عذاب گھیرے گا، کیونکہ آج وہ دنیا کے گھیرے میں ہیں، آج نفس اور شیطان کے گھیرے میں ہیں، کل وہ آگ کے گھیرے میں ہوں گے۔ جیسے آج ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا، ٹائم نہیں ہے، کل بھی ٹائم نہیں ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے، کبھی ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، کبھی انہیں کھلایا جائے گا کانٹوں کا کھانا، کبھی انہیں لے جایا جائے گا آگ کا لباس پہناؤ، کبھی انہیں پھر زنجیریں پہنائی جائیں گی، توق بنائے جائیں گے، ٹائم نہیں ہونا، اللہ کہتا ہے ان کے پاس بھی سال لینے کا بھی ٹائم نہیں ہونا، بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہونا، جیسے یہاں نہیں تھا نا، قرآن کے لیے ٹائم نہیں تھا، بیٹھنے کا سمجھنے کا ٹائم نہیں تھا، اللہ کہتا ہے وہاں میں بھی ٹائم نہیں دوں گا، اور وہاں پہ صرف حسرت ہی حسرت ہوگی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میری یہ ذلت نہ ہوتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، جب انہیں چاروں طرف سے عذاب گھیر لے گا، دیکھیں اللہ ہمیں منظر کشی، اس کو کہتے ہیں منظر کشی کرنا، پر کبھی ہم مجال ہے کہ ہم کبھی ٹھہرے ہوں، کبھی ہم نے ٹھہر کے یہ منظر ہی دیکھا ہو کہ اللہ مجھے دکھانے کی کوشش کیا کر رہا ہے، منظر دیکھو گے تو آنکھیں کھلیں گی نا، نہ ہم دیکھتے ہیں نہ ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے جن کی آنکھیں آج نہیں نا کھلتی ان کی آنکھیں پھر پہلے تو موت کا فرشتہ آ کے آنکھیں کھولتا ہے نا، اس لیے آپ نے دیکھا ہے اینڈ پہ آنکھیں کھل جاتی ہیں، جو بندہ دنیا سے جاتا ہے مرتا ہے نا اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے پہلے تو آنکھیں نہ کھولیں، اب کھول لینا، فرشتہ نظر آیا نا موت کا، اب دیکھ لے تیری کدھر تیری روح جا رہی ہے، اب تو دیکھ آگے تیرے ساتھ ہونا کیا ہے، یہاں آنکھیں کھلی ہیں، وہاں جائے گا نا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، ہے یہ بھی کوئی منظر تھا، تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں دکھا تو رہا ہوں آج منظر، میں آج یہ منظر تمہیں آج دکھا تو رہا ہوں، ادھر میری طرف بات نوٹ کریں، اللہ کہہ رہا ہے آج یہ منظر دیکھ، یہ جہنمیوں کا منظر آج دیکھ، تاکہ کل کو تیری آنکھیں پھٹی کی پھٹی نہ رہ جائیں۔ یہ دیکھیں اللہ کے یہ راز ہے، کبھی آپ نے سمجھے؟ ہم تو آپ منظر دیکھتے ہیں نہ ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، تو پھر ہوگا کیا؟ اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں جب یہ منظر نظر آئے گا۔ تو جنہوں نے آج اس منظر کو دیکھا ہے نا، پھر ان کی آنکھیں اس روز سکون میں اور وہ قرار میں، دار القرار میں خوان کھا رہے ہوں گے بیٹھے مزے سے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے آج یہ دیکھ لو تاکہ تم اس سے بچ جاؤ۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو چاروں طرف سے جب انہیں عذاب گھیرے گا نا، پھر انہیں کہا جائے گا، دیکھو اللہ کہہ رہا ہے انہیں کہا بھی جائے گا کیا؟ ذوقو، چکھ مزہ، ما کنتم تعملون، یہی تھا نا حرکتیں تو کیا کرتا تھا، زبان سے چگلیاں نہ چھوڑی، چلو اب کانٹے اور تھوہر کا کھانا کھاؤ، کانوں سے اور دماغ سے تو نے تکبر نہ چھوڑا، دنیا کی باتیں فکریں نہ چھوڑی، اب سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈالو۔ اللہ کہہ رہا ہے بڑے تو چسکے لے لے کے چگلیاں باتیں کرتا تھا نا، اور بڑا تو دماغ میں دنیا کی طرف لگایا ہوا تھا،
اب وہ مزہ تو چھوڑ، اب یہ مزہ چکھ ذرا. ذوقو کا دیکھیں لفظ ہے یہاں، اسے کہے گا چکھو مزہ اب ذرا، جو تم نے ضائع کیا دماغ کی. یہ میں آپ کو بتاؤں، ہم سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کی امانت ہے. یہ دماغ، صلاحیت، یہ قابلیت، یہ یاداشت، یہ اللہ کی امانت ہے. یہ بدن کی طاقت، یہ ہمت، یہ صحت اللہ کی امانت ہے. دل میں اللہ کی خشیت، محبت اللہ کی امانت ہے. اور اگر ہم نے ان سب میں خیانت کی نا، تو اس لیے سب کو عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقو، چکھ ذرا مزہ. کس بات کا؟ جو تو امانت میں خیانت کرتا رہا. وہ دماغ جو اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے قرآن سمجھنے کے لیے دیا تھا کہ تم اس میں تفکر اور تدبر کرو، وہ دماغ تم نے دنیا کے جھگڑوں اور دنگوں فساد میں لگایا ہوا تھا. تو اب چکھ مزہ ذرا. کھولتا ہوا پانی سر پہ جب پڑے گا اور دماغ پگھل کے سارا کچھ اندر کا باہر آ جائے گا اور کھالیں بھی جلس کے نیچے گر جائیں گی. اللہ کہے گا پھر اب چکھ مزہ نہ، کہ تو نے میرا حکم نہ مانا، تو اپنے نفس کی مانتا رہا، اور تو نے وہ نہ کیا کہ رب کو راضی کر لوں، تو دنیا کو راضی کرتا رہا. تو ذوقو، اب چکھ ذرا مزہ. اب بلا نا ان کو جن کو تو راضی کیا کرتا تھا، آ کے بچائے نا تجھے پھر عذاب سے. پھر اللہ کہتا ہے میں انہیں کہوں گا ما کنتم تعملون، یہ تیرا کیا ہوا ہے. جو تو نے دماغ سے بھی نافرمانی کی، جو تو نے جسم سے بھی نافرمانی کی، اس لیے تو نے تقوی کا لباس نہ پہنا، تو تجھے گندک کا لباس آج پہنایا جائے گا. تو نے نہ کیا نا، حق کے راستے پر نہ چلا، پاؤں کو نہ چلایا، تو آج ان پاؤں کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی. تو نے گردن تکبر سے اونچی رکھی، خاندانی اپنے رسم و رواج نہ چھوڑے، تو اس گردن میں پھر توک ڈالا جائے گا. ہر عضو کو، ہاتھوں کو تو نے نہ سنت اور شریعت کا پابند رکھا، تو آج ان ہاتھوں میں پھر ہتھ کڑیاں لگائی جائیں گی. ہر اللہ کہتا ہے بما کنتم ما کنتم تعملون، یہ تیرے اپنے کیے ہوئے عمل ہیں جو آج تو یہاں دیکھ رہا ہے. آپ کو نظر آیا یہ منظر؟ ابھی بھی وقت ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، دیکھیں یہ منظر دکھا کے نا اللہ کہہ رہا ہے ادھر نہ جانا. اتنی ذلت، اتنی رسوائی، اتنی پکڑ تم سہ نہیں سکتے. اللہ کو پتہ ہے ہم تو دنیا کی پریشانیاں مصیبتیں نہیں سہ سکتے، دنیا کی تکلیفیں سہ نہیں سکتے، دنیا کے رونے ہم روتے ہیں، ذرا کوئی تکلیف ہو جائے تو اللہ کہہ رہا ہے وہاں جہاں تیرا پورا جسم جکڑا جائے گا، پکڑا جائے گا، آگ کا لباس پہنایا جائے گا، چہرے جلسائے جائیں گے، وہ تو کیسے سہے گا؟ نہیں سہ سکتا تو اللہ پھر پیار سے کہہ رہا ہے یا عبادی. میں کہتی ہوں کبھی آپ اللہ کا لہجہ دیکھو نا، بندے کو رونا آتا ہے. پھر اللہ پیار سے کہہ رہا ہے بن جاؤ نا میرے، یا عبادی، اے میرے بندو. ابھی بھی وقت ہے. اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، میرے بن جاؤ. پیار سے، اتنے پیار. میں کہتی ہوں اللہ کا یہاں پر اتنا والہانہ انداز ہے. ابھی بھی وقت ہے، میرے بن جاؤ. الذین آمنو، ایمان والے بن جاؤ. نہ وقت ضائع کرو، نہ اپنی محنت صلاحیت ضائع کرو، نہ ہمت طاقت دنگے فساد میں ضائع کرو. ابھی بھی وقت ہے، ایمان لے آؤ. اطیع اللہ اطیع رسول والے بن جاؤ. بے شک میری زمین انا ارضی واسعہ، اللہ کہتا ہے میری یہ زمین بہت کشادہ ہے. نہ ایک جگہ کھڑے ہو کے اکٹھے بیٹھ کے تو دنگے فساد کرو، چگلیاں کرو. اللہ کہتا ہے میری زمین بڑی وسیع ہے. کیوں تم بیٹھ کے ایک ہی جگہ لڑ مر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہجرت کر جاؤ. یہ دیکھیں اس میں راز ہے. عام لوگ اس آیت کو ایسے ہی پڑھتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میری زمین وسیع ہے، چلو جی اللہ کی عبادت کرو. حالانکہ اس کے اندر کتنے راز ہیں میں آپ کو بتاؤں. اس آیت کے اندر اللہ کہہ تو رہا ہے میری زمین وسیع ہے، لیکن سمجھا کیا رہا ہے؟ سمجھا یہ رہا ہے ایک ہی جگہ کٹھے بیٹھ کے چگلیاں، غیبتیں، دنگے فساد نہ کرو. میری زمین وسیع ہے. اللہ کہتا ہے نکلو یہاں سے اور کیا کرو؟ سنت اور شریعت کے مطابق وہاں چلے جاؤ جہاں تم سنت اور شریعت اور طریقت اور اطاعت مصطفیٰ میں زندگی گزارو. نہ دنیا کے رشتے نبھاؤ
اور ان کے پیچھے لگ کے تم سنت کو چھوڑ کے شریعت کو چھوڑ کے لہون و لب زینتوں میں زندگی نہ گزارو. آنا تم نے میرے پاس ہے، میرا رشتہ نبھاؤ. فَإِيَّیَ فَاعْبُدُونِ اللہ کہتا ہے تم میری ہی عبادت کرو. دیکھیں یہ کون راز کی باتیں سمجھ رہا ہے کہ اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. میری عبادت کرو، لہون و لب میں بیٹھ کے نہ وقت ضائع کرو. کلو کلو نفس ذائقۃ الموت. یہ اللہ کہہ رہا ہے بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے دنگے فساد کر کے کیا کر رہے ہو؟ دنیا کے مزے لے رہے ہو، چگلیوں کے مزے لے رہے ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب تک وہ ادھر کی ادھر نہ کر لیں 5-6 باتیں، یہاں کی وہاں نہ کر لیں، چگلیاں نہ کر لیں، ان کو سکون ہی نہیں آتا، مزہ ہی نہیں آتا. وہ لڑنا ہی لڑنا ہوتا ہے. ان کو نفس پرستی میں مزہ آتا ہے، جس کی جدھر لگی ہوتی ہے نا اس کو اسی میں مزہ آتا ہے. اللہ کہتا ہے یاد رکھو کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. جانا تو تم نے ہے تو بہتر ہے تم با عزت آ جاؤ، با صحت آ جاؤ، با ہمت آ جاؤ. تمہیں گھسیٹ کر بھی تو لے جایا جائے گا. تمہیں کہتے نا ترو کے لیے لے جایا تو جائے گا. جب فرشتے آئیں گے گرز لے کر، تم بیٹھے ہوگے خاندان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے، پتا چلے گا اچانک کوئی بیماری نکل آئی ہے، 3rd stage پہ ہے، لاسٹ سٹیج ہے. اللہ کہتا ہے جانا تو ہے. یہ جو تیرے ذائقے ہیں نا نفس کے، یہ جو بولنے کے ذائقے، چگلیوں کے ذائقے، ادھر ادھر کی سننے کے ذائقے، یہ کھانوں کے ذائقے، یہ سارے دنیا کی چاہتے، یہ پہننے، یہ اچھے اچھے لباس کے ذائقے، یہ نئی نئی جیولری کے ذائقے، یہ گھر بار کے ذائقے، یہ ذائقے لے رہا ہے نا تو اللہ کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت. یہ تیرے سارے ذائقے نا بڑی جلدی اللہ کہہ رہا ہے ختم ہو جانے ہیں. اور پھر تجھے پتا کون سا ذائقہ ملنا ہے؟ یہ موت کا ذائقہ جب ملے گا نا پھر ذوقو پھر عذاب کا ذائقہ. یہ موت بھی تو بھول جائے گا. جب تجھے عذاب کا ذائقہ چکھایا جائے گا نا تجھے موت بھی بھول جانی ہے. بلکہ وہاں پیچھے ہم نے پڑھا ہے جب اللہ تعالیٰ عذاب کا ذائقہ چکھائے گا نا تو جو ہوگا، جس کو عذاب دیا جائے گا وہ کہے گا مجھے موت دے دو. اس کو موت ہلکی نظر آئے گی اس کے آگے. تو یہ اللہ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے موت کو کبھی مت بھولنا. جب تمہارے سارے ذائقے ختم ہو جائیں گے تو اس سے پہلے کہ تمہیں مجبوری ذائقے ختم کرنے پڑے، آج تم ضروری کر لو، اپنے اوپر خود ہی لازم کر لو، خود ہی اپنے اوپر لازم کر لو، ضروری کر لو کہ میں نے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا ہے، میں نے نفس کشی کرنی ہے، میں نے اپنے ذائقے پہلے ہی ختم کر دینے ہیں. وہ کہتے ہیں نا عزت نہ لی سیدھے رستے آ جاؤ، کیونکہ ذلت نال بھی آنا تو پڑے گا. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے ہی نفس کشی کر لو تاکہ جب تم میرے پاس آؤ تو تمہارا نفس جو ہے وہ تو پہلے ہی تم نے اس کو نفس کشی کر کے ختم کر دیا ہو. تمہاری روح اتنی توانا ہو کہ وہ میرے پاس آ کے تو وہ سجدہ ریز ہو جائے. ثم الینا ترجعون. تم میری طرف آؤ تو تمہاری روح وجد کرتی ہوئی، رقص کرتی ہوئی خوشی سے آئے. لیکن جو ساری زندگی نفس کے پیچھے لگے رہتے ہیں نا، اچھا کھاؤ، اچھا پاؤ، اچھا لاؤ، دنیا سجاؤ، دنیا کی فکریں، دنیا کی مکریں، جب ان پر موت آتی ہے تو وہ لوگ مرنا نہیں چاہتے. آپ کو پتہ ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سب کچھ لگا بنا کے سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک پتہ لگتا ہے کوئی بیماری ایسی نکل آتی ہے، وہ سارا بنا بنایا، وہ سارا کیا کرایا جو ہے نا وہ بیکار ہو جاتا ہے. یہ اللہ سمجھا رہا ہے کہ تیری کوئی کمائی تیرے کام آنے والی نہیں ہے. بہتر ہے کہ تو ایمان کی کمائی کر لے تاکہ تیرا روح توانا ہو اور تو میرے دیدار کے قابل ہو جائے. یہ دیکھیں یہ آیت کے اندر ہماری تربیت کے کچھ نقطے ہوتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہیں آپ کو سمجھانے. ورنہ اس آیت کو میں ایسے ہی پڑھ کے گزر سکتی تھی، بس موت آنی گل ہوتا. لیکن نہیں، میں آپ کو موت کی تھوڑی حقیقت سمجھا رہی تھی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا چھوڑنا ہے اور ہم نے کیا تیاری کرنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ
پھر جو لوگ نفس کشی میں زندگی گزارتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پھر ان کی بات کر رہا ہے، والذین آمنوا، جنہوں نے ایمان کی کمائی کر لی، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال جمع کر لیے۔ نیک اعمال کام تبھی آئیں گے جب پہلے نفس کشی کی ہوگی، تقوی کا زاد راہ لیا ہوگا، ایمان کا عقیدہ لیا ہوگا، اور پھر اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو دوں گا جنت کے بلائی محلات، نیچے ہوں گی نہریں، اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ، اور یہ ہے دائمی اجر، اجر العاملین، یہ تمہاری کوششوں کا، مجاہدوں کا، محنتوں کا، مشقتوں کا نتیجہ اجر ہے، یہ مقام ہے کہ تمہیں محلات عطا کیے گئے۔ تو آپ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں بنا دے جو اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے 59 میں، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ ہے وتوکل علی اللہ فہو حسبہ، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اور اس کی دعا اللہ نے بتائی ہوئی ہے نا، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ جب آپ یہ دعا کرتے ہیں نا تو پھر آپ ایسے بن جاتے ہیں جو اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے، صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور صبر، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، صبر کی ضرورت ہمیں حق کے راستے میں زیادہ پڑتی ہے، کیونکہ شیطان بہکانے پھسلانے کے لیے آپ کو آئے گا زیادہ، تو اس لیے زیادہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ جب ہم صراط المستقیم کا راستہ لیتے ہیں یا لینے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو شیطان زیادہ آپ کے پیچھے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا یار تھا، ہماری یاری چھوڑ کے کدھر جا رہا تو، اب تو ہم سے غداری کر رہا ہے، تو وہ پھر پیچھے مکر جکڑ سحر لے کے آتے ہیں اور دوبارہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں بندے کو۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے صبر، حق کے راستے پر صبر کی زیادہ ضرورت ہے۔ صبر کے ساتھ بیماری آئے گی، پریشانی آئے گی، درد آئے گا، مرض آئے گا، مسئلے آئیں گے، حالات خراب ہوں گے، اللہ زینا صبر، پھر بھی تم حق کے راستے پر ذکر فکر شکر صبر کے ساتھ چلتے جانا۔ یہاں سے میں نے سیکھا ہے صبر کے آگے کیا ہے؟ توکل، توکل والے بن جانا، اور جب تم چلتے جاؤ گے نا تو پھر تم رضی اللہ، اللہ کی رضا تک پہنچ جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کتنے ہی جانور ہیں اللہ کہتے ہیں جو اپنی رزق نہیں اٹھاتے، اللہ سب کو رزق دیتا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے، یعنی اس طرح اللہ میں یہ سمجھا رہا ہے کہ دنیا کے مال اور متاع اور رزق کی فکر نہ کر، وہ تو ذمہ داری میری ہے، لیکن ہم ساری زندگی فکر ہی کمائی اور جابز اور رزق کی کرتے ہیں کہ نہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جاننے والے تو ہیں لیکن ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ بھی دیکھیں ذرا، کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں کہ اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اگر ہم اللہ کی مانتے ہوتے نا تو یہ ساری آیات ہم ان میں تفکر اور تدبر کر کے ہم ان سے تزکیہ اور ہدایت لینے والے ہوتے۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کفار سے بھی پوچھو نا کہ زمین آسمان کو کس نے بنایا، سورج چاند کو کس نے بنایا، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے۔ اللہ کہہ رہا ہے پتہ ہے انہوں سارا ہے لیکن مانتے نہیں۔ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی یہ کافرانہ روش ہے، یہ کافرانہ روش ہے، اللہ کو ماننا اور اللہ کی نہ ماننا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یعنی پتہ تمہیں سارا ہے، پتہ تمہیں ہے اللہ ایک ہے، تو جب اللہ ایک ہے تو اللہ کی ایک ہی مان لو، اللہ کی ایک ہی مان لو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ در مصطفیٰ پر آ جاؤ، تو بارگاہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ، پھر آگے اطیع اللہ اطیع رسول والے بن جاؤ۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو مان کے اللہ کی نہیں مانتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اب یہ جو آیت ہے نا 62، یہ آیت رزق کے لیے، جاب کے لیے کہتے ہیں، یہ آیت بہت ہی اچھی ہے۔ جسے کوئی جاب کی تلاش ہے یا جو لوگ چاہتے ہیں ہمارا رزق بڑھ جائے تو یہ دعا کیا کریں فجر کے بعد۔ اگر آپ یہ دعا پڑھیں نا 11 دفعہ تو اللہ تعالیٰ اچھی جاب بھی دے دیتا ہے، اچھا رزق بھی دے دیتا ہے، وسعت والا، عافیت والا، برکت والا رزق دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔
کیونکہ اللہ کہتا ہے میں رزق کشادہ کرتا ہوں جس کا چاہتا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پھر بھی یہ لوگ کتاب کے منکر ہیں. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ عقل ہی نہیں رکھتے، جو مانتے بھی ہیں پھر بھی نہیں مانتے، ڈرتے پھر بھی نہیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے بل اکثرہم لا یعقلون، اگر انہیں عقل ہوتی نا تو یہ مان کے پھر ڈرتے بھی اور پھر اطاعت بھی کرتے. تو اللہ کہہ رہا ہے جو مانتے ہیں لیکن ڈرتے نہیں ہیں اور اطاعت نہیں نہ کرتے، اللہ کہہ رہا ہے ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے. کہ ایک بندے کو پتا ہے کہ میں جا رہا ہوں آگے کھائی آئے گی اور وہ پھر بھی چلتا جائے، اس کا مطلب عقل ہی نہیں ہے اس کے پلے. اللہ کہہ رہا ہے پتا بھی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں گا تو پیچھے اللہ نے بتایا عذاب ہوگا، پھر بھی چلتے جا رہے ہیں، پھر بھی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے لا یعقلون، انہیں ذرا بھی عقل نہیں ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ ایسے جو لوگ ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے لوگوں یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اس کے دل نہ لگاؤ. ہمیں اللہ یہ سمجھا رہا ہے دنیا میں کھو نہ جاؤ کہ ہر وقت مال کی فکریں، اولاد کی فکریں، خاندان کی فکریں، پراپرٹی کی فکریں، جیولری کی فکریں. اللہ کہہ رہا ہے ان سے تمہیں آخرت میں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. اگر تمہارے پاس یہاں پر بڑا گھر ہے، کاروبار ہے، مال و متاع ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ تمہیں آخرت میں جنتیں دے دے گا. اللہ کہتا ہے اس سے یہ تو لہو و لعب ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةِ، آخرت کا جو گھر ہے نا، گھر اللہ دیکھیں آخرت کو کہہ رہا ہے اور دنیا کو اللہ کہہ رہا ہے کھیل تماشا. کھیل تماشا کیا ہوتا ہے؟ ادھر بیٹھے یہاں لڑے، یہاں مرے، یہاں فساد، یہاں دنگا. اللہ دنیا کو کہہ رہا ہے لہون و لعب ہے. جو گھر کی تیاری کرو، دیکھیں تیاری گھر کی کرنی چاہیے. سجاتا بندہ گھر کو، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ آپ بھی اپنے گھر کو سجاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں نا. تو اللہ کہہ رہا ہے جو گھر ہے نا تمہارا گھر، یہ کانسیپٹ ذرا سمجھیں آپ. وَإِنَّ دَارُ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو حقیقت میں آخرت کا گھر ہے نا، آخرت کا گھر ہی زندگی ہے. حیوان جو تیری اصل زندگی ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے وہ آخرت کا گھر ہوگا. اس کو سجا، اس کو سجا، اس کو اعمال سے سجا، نور سے سجا، اس کو اللہ کی رضا سے سجا، اس کو نبی کے اتباع سے سجا، اور نفس کشی سے اپنے گھر کو پہلے صاف کر. یہ اللہ سمجھا رہا ہے. گھر کو کرتے ہیں نا ہم صاف. دیکھیں میں کہتی ہوں قربان جائیں اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دیتا ہے جو ہماری سمجھ میں آ جائیں. آج ہمیں اپنے گھر کی کتنی فکر ہوتی ہے، میرا گھر صاف لگے، میرا گھر صحیح لگے، میرا گھر سٹینڈرڈ کا ہو، میرا گھر جو ہے ہر چیز صحیح ہو. تو اللہ کہہ رہا ہے اس گھر کی اتنی فکر ہے، اس گھر کی فکر نہیں جو دائمی تیرا گھر ہوگا. سوچ تو صحیح ذرا بندے. اس طرح اللہ میں سمجھاتا ہے لو کانو یعلمون، اے اللہ کہتا ہے کاش اس گھر کی فکر کی، اس گھر کی بھی فکر کرتے، یعلمون وہ جانتے ہوتے. دیکھیں میں کہتی ہوں کیسے کیسے اللہ میں سمجھا رہا ہے. یہ اللہ کے نا سارے سمجھانے کے انداز ہے. میں آپ کو بتاؤں آج اللہ میں پیار پیار سے سمجھا رہا ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے دیکھو تو جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، پھنس جاؤ تو اللہ اللہ، اور جب میں مشکل سے نکالتا ہوں تو پھر دنیا، پھر مال، پھر دنیا کی فکریں. اللہ کہتا ہے ویسا کیوں نہیں کرتے تم؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، 65 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ دعوا اللہ، مجھے ایسے پکارو مخلصین، خالص، من پاک نیت صاف، من پاک نیت صاف کر کے، لہ الدین، لہ الدین کا مطلب ہوتا ہے رضا خدا، اتباع مصطفیٰ. مجھے اس طرح پکارو کہ تمہارا من پاک ہو، نیت صاف ہو، اور تم دین والے ہو، رضا خدا اور اتباع مصطفیٰ والے ہو. اللہ کہتا ہے جو تم ایسا بنتے ہو تھوڑی دیر کے لیے، جب مشکل میں پھنس جاتے ہو نا، ایسا تم رہتے کیوں نہیں ہو؟ پھر بدل کیوں جاتے ہو؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. ہاں اللہ کہہ رہا ہے پھر تم بدل کے ناشکری کرنے لگ جاتے ہو، پھر دنیا کی باتیں. پھر اللہ کہتا ہے کیا فائدہ؟ پھر تو تمہیں تھوڑی دیر کا فائدہ ملا نا، تھوڑی دیر کے لیے تم میری پکڑ سے بچ گئے. کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم میرے مخلص بندے بن کر، میرے دین پر چل کر دائمی میرے عذاب سے بچ جاتے.
ہائے میں کہتی ہوں کیا کیا اللہ سمجھا رہا ہے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی مشکل پئی ہے، سورۃ یاسین پڑھو، سورۃ فتح پڑھو، اور یہ چیزیں پڑھ کے اس مشکل سے تو نکلو. اللہ کہہ رہا ہے اس مشکل سے تو نکل گئے تم میرا نام لے کر. کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم میرے راستے پر چل کر، میرا کام کر کر، تم میری آخرت میں بھی جو مشکل ہوگی تمہیں، اس کی جہنم کی اور عذاب کی، اس سے بھی نکلنے کا سوچتے. آپ کو سمجھ آیا یہ پوائنٹ؟ کتنا گہرا پوائنٹ ہے. اللہ کہتا ہے وقتی مشکل سے تو تم بچ گئے، وہ جو آگے دائمی مشکلیں ہوں گی وہاں سے کیسے بچو؟ تو آج تم پڑھ کے بچے ہو تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم عمل کر کے دائمی مشکل سے بچ جاتے ہیں. فسوف یعلمون، اللہ کہتا ہے ان قریب تم جان لو گے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کعبے کی جگہ ہے وہ امن کی جگہ ہے. حالانکہ پہلے جو لوگ وہاں جاتے تھے رستے میں وہ لٹے جاتے تھے، رستے میں ان پر حملے ہو جاتے تھے. تو کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ ابھی بھی اللہ کہہ رہا ہے بت پرستی کریں گے. حالانکہ جو ایمان انہیں ملا ہے، سلامتی ملی ہے، وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے. اور آگے اللہ کہہ رہا ہے وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کی ناشکری کر رہے ہیں کہ نعمتیں اللہ کی لے رہے ہیں اور مانتے بتوں کو. نعمتیں اللہ کی کھا رہے ہیں اور نفس پرستی کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ یہ لوگ ظالم ہیں. اللہ کہتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ پر بہتان باندھے. اب دیکھیں یہ بات بہت غور کرنے کی ہے. اللہ پر بہتان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ ہوتا ہے جو کھلی بت پرستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا بہتان ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو کہنا کہ یہ بت اللہ کا شریک ہے. اور ایک بہتان اللہ کہہ رہا ہے. اور دوسرا ظلم کیا ہے؟ ایک تو بہتان ظلم ہے نا بہت بڑا، اور اللہ کہتا ہے اللہ اور من ازلم، اللہ کہتا ہے اور ایک دوسرا بڑا ظلم پتہ کیا ہے؟ کذبا بالحق، کہ جو لوگ آیات کو جھٹلاتے ہیں. اب دیکھیں ہم بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ہمیں تو آیات کا پتہ ہی نہیں، صرف نہ ہم نے پڑھا، نہ تفکر کیا، نہ تدبر کیا، نہ تفقہ کیا، نہ ہم نے آیات سے تزکیہ اور ہدایت لے کر ان پر عمل کیا. تو انجانے میں جھٹلا تو ہم بھی رہے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں. کذبا بالحق لما جاء، اللہ کہہ رہا ہے حق آ چکا، قرآن آ چکا، رسول آ چکا، اور یہ لوگ پھر بھی نہ رسول کی پیروی کر رہے ہیں نہ قرآن کی پیروی کر رہے ہیں. پھر اللہ کہہ رہا ہے الیس فی جہنم مثوی للکافرین، یہ جو دونوں طرح کے ظالم ہیں نا، ایک تو وہ جو بت پرست ہے اور ایک یہ جو نفس پرست ہے، اللہ کہہ رہا ہے دونوں کا ٹھکانہ کیا جہنم نہیں ہے؟ کیا دوزخ میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ دونوں کیٹیگری کے جو کافر ہیں نا، ایک جو اوپر والے کافر ہیں نا جو بت پرست ہیں، اور یہ جو نیچے والے کافر ہیں جو نفس پرست ہیں، یہ دونوں ہوں گے بائیں طرف ہی، اور دونوں کو جہنم میں اکٹھا کیا جائے. اب آپ سوچیں یہ آیت فکر کرنے والی ہے کہ نہیں؟ یہ فکر کیوں نہیں لگاتے ہیں آپ؟ مجھے بتائیں. اگر آپ کو یہ فکریں لگ جائیں نا، یہ ساری فکریں ہیں جو اللہ بتا رہا ہے، میں کہتی ہوں جسے یہ فکریں لگ جاتی ہیں نا، اسے دنیا کی فکریں پھر بھول جاتی. لیکن نہ تو ہم نے یہ تصویریں دیکھی ہیں، نہ ہم تو یہ تصویریں دیکھتے ہیں، نہ یہ منظر میں ہم اترتے ہیں، نہ ہمیں فکر لگتی ہے. اللہ لا خیر صلاح، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اور دنیا کی باتیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، فکریں کرتے رہتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں، اور حاصل کچھ ہونا نہیں. دنیا کی فکروں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لیکن ہم اگر رب کی فکریں لگائیں گے نا، یہ میں کہتی رہتی ہوں ذکر فکر. اب آپ کو سمجھ آیا یہ فکر میں نے کہاں سے لیا تھا؟ ذکر کے بعد یہ فکر، اور پھر شکر کہ یا اللہ تو نے دکھا تو دیا کہ مجھے فکر کرنی کیا چاہیے تھی، میں تو دنیا کی فکریں لے کے بیٹھا ہوا تھا. شکر مولا تو نے اپنی فکریں دے دی. ذکر، شکر، فکر، اور پھر صبر والا بنا دے. اور آگے اللہ آخر میں کیا کہہ رہا ہے؟ سورۃ العنکبوت کے اللہ ہمیں دکھا رہا ہے راستہ.
اور دیکھیں میں سبحان اللہ میں کہتی ہوں بندہ قربان جائے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ پہلے دیکھیں دونوں طرف کے راستے بتاتا ہے اور پھر اللہ کہتا ہے یہ بن جاؤ، کیا کرو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، اللہ کہتا ہے جو لوگ میرے حق میں جہاد، یہ دیکھیں جہاں سے آپ سوچیں کہ جہاد ہم پر ضروری ہے، یہ جو مجاہدہ جو میں آپ سے کہتی ہوں نا، یہ مجاہدے کی کلاس ہے، یہ یہاں سے میں نے سیکھا تھا کہ جہاد ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر مل کر جہاد کرو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ ہمارے حق میں جہاد اور مجاہدہ کرتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ کہتا ہے ہم یقیناً انہیں اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اپنی طرف آنے کا مطلب کسی کو مسلمین کا، کسی کو متقین کا، کسی کو مومنین کا، کسی کو صالحین کا، ہم راستے دکھا دیتے ہیں، اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، پھر کبھی نہ کبھی اس کو محسنین تک پہنچا دیتے ہیں، اور جو محسنین تک پہنچ جائے اسے ملا کیا، اسے اللہ کا ساتھ مل گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کہاں سے ساتھ ہونا شروع ہوتا ہے؟ ان اللہ مع المتقین، جب آپ مسلمین سے متقین بنتے ہیں نا تو اللہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ مومنین کے بھی ساتھ ہوتا ہے، اور محسنین پہ آ کے تو اللہ کہتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی نظر بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، وہ میرے قدم سے چلتا ہے، میری نظر سے دیکھتا ہے اور میرے ہاتھ سے دیتا ہے۔ یہ مومن کی پھر محسنین کی شان ہوتی ہے۔ آج میرے سے تیز نہیں چلا جا رہا، پتہ نہیں آیتیں ایسی آ رہی ہیں کہ میں فاسٹ جا ہی نہیں پا رہی، مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ اتنے گہرے نکتے ہیں کہ تیزی سے چلا نہیں جا رہا۔ سورۃ العنکبوت کا خلاصہ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زبانی دعویٰ نہیں، ایمان کی ہوگی آزمائش، سنتا ہے وہی جسے حق کا ہو یقین، نیکیوں سے معاف ہوتی ہیں خطائیں، ایمان جہاد تقوی صبر بنائے گا ہمیں صالحین، اللہ جانتا ہے کون ہے منافقین۔ نو، شعیب، لوط، ابراہیم، صالح، ہود سب تھے عباد صالحین، قومیں تھیں ظالمین مفسدین غافلین، العنکبوت کی طرح کے گھر میں رہتے ہیں کافرین، اللہ کی مثالوں اور نشانیوں کو صرف پہچانتے ہیں اور سمجھتے ہیں مومنین، قرآن و رسول پر ایمان لاتے ہیں مسلمین، جو نہیں مانتے وہ ہوں گے حاسرین، اور ہدایت جنت صلہ ہے اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا صلہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے ظالم اور منافق بھی جانتے ہیں اللہ ہے رب العالمین، لیکن پھر نفس پرستی کر کے ہو جاتے ہیں منکرین۔ آخر میں اللہ کہتا ہے جہاد صبر ایمان بنا دے گا محسنین۔ یہ سورۃ العنکبوت تھی۔ اب سورۃ روم شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ روم کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابھی کیا ہوا، اہل روم جو روم فارس کے لوگ ہیں وہ مغلوب ہو گئے، جو رومی ہیں وہ شکست کھا گئے، یعنی مغلوب ہو گئے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے جلد ہی، دیکھیں اللہ نے یہ خوشخبری سنائی، جلد ہی کیا ہوگا، نزدیک کے ملک میں، یعنی رومیوں کو شکست ہوئی شامیوں کے ہاتھ سے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے وہ مغلوب، اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب وہ غالب ہوں گے۔ دیکھیں یہاں پہ لفظ اللہ نے کہا ہے ان قریب وہ غالب ہوں گے، یعنی رومی پھر فتح یاب ہوں گے، لیکن اس میں تفسیر میں لکھا ہوا تھا 9 سال لگ گئے، اور ہم کہتے ہیں جو کام ہونا ہے فٹافٹ ہو جائے۔ اللہ جلدی کو بھی کہہ رہا ہے کہ سیغلبون جلد ہو جائے گا، اور لگے بھی کتنے سال، 9 سال۔ چند ہی سال بعد للامر اللہ کا حکم ہوا، اور پھر غلبہ فارس میں اور پھر بعد کے غلبہ روم میں بھی، اور اس وقت اہل ایمان خوش ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے پہلے تو وہ مغلوب ہوئے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ پہلے تو وہ مغلوب ہوئے، پھر اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی مدد آئی،
ینصروا من یشاء. دیکھیں یہ اتنی پیاری یہاں پر دعا ہے، بنصر اللہ، بنصر اللہ. اگر آپ اللہ سے ہر وقت یہی دعا کرتے رہے نا، بنصر اللہ، تو اللہ ہر قدم پر آپ کی مدد فرمائے گا. اللہ کی مدد فرمائے گا، کیونکہ جہاں اللہ کی مدد آتی ہے پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا فرماتا ہے. تو اللہ اس مثال سے سمجھا رہا ہے کہ اس وقت تو مسلمان پریشان ہوئے تھے کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں. تو رومی چونکہ اہل کتاب تھے تو اس لیے مسلمان بھی پریشان ہو گئے کہ ان پر جنہیں فتح ہوئی ہے وہ تو مشرک ہیں. تو اللہ نے کہا کہ پریشان نہیں ہو، جلد ہی انہیں غلبہ نصیب ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مومن غالب ہو کر رہیں گے، آیت نمبر 6 میں. لیکن اکثر لوگ جو ہے نا، اکثر لوگ، اللہ کہہ رہا ہے لوگ نہیں جانتے، مومن تو جانتے ہیں اسلام پھیل کر رہے گا، اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا اور ایمان والوں کی اللہ مدد کر کے رہے گا، اس لیے وہ کبھی نہیں پریشان ہوتے. لیکن جو لوگ ہیں نا، عام لوگ ہوتے ہیں، منافق، ظالم، وہ ذرا سی پریشانی، ذرا سی تکلیف سے گھبرا جاتے ہیں. پیچھے آج گزری ہے نا، انہیں ذرا کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کہیں سے کسی سے بھی پہنچے، آپس میں کسی سے پہنچائے تو وہ سمجھے پتہ نہیں اللہ کا عذاب ہی نازل ہو گیا ہمارے پر. چھوٹی سی تکلیف میں بہت بڑی نظر آتی ہے، کیونکہ وہ ذکر، شکر، فکر اور صبر میں وقت نہیں گزارتے. آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ہوتا وہی ہے، یہ جو دنیاوی زندگی ہے، کہہ رہا ہے یہ سب کچھ نہیں ہے، اصل زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے اس سے آپ لوگ غافل ہو. ظاہری دنیا لے کے بیٹھے رہتے ہو، جس کو ظاہر میں کچھ ملا ہے وہی خوش نصیب ہے، جسے دنیا میں فتح اور کامیابی ملی ہے وہی خوش نصیب ہے. اللہ کہہ رہا ہے اصل فتح تو یہ ہے کہ تم شیطان پر تیاب ہو جاؤ، اصل کامیابی تو یہ ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت مل جائے. لیکن کیا اکثر لوگ، اللہ کہہ رہا ہے ہم غافلون، اسی بات سے تو غافل ہو کے بیٹھے ہیں، آخرت سے غافل ہیں اور دنیا کے طالب ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، اسی لیے دنیا کی فکروں میں پڑے رہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے آگے ہمیں سمجھا رہا ہے نمبر 8 میں، افلم یتفکروا فی انفسہم. دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے تفکر کرو، قرآن میں بھی تفکر کرو اور اپنی ذات میں بھی تفکر کرو، کیسے اللہ نے ہمارا بدن بنایا اور چلایا اور تمہیں کھلایا اور پہنایا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری کائنات میں بھی تفکر کرو، ہر چیز اللہ کہہ رہا ہے میں نے تھوڑی دیر کے لیے وقتی بنائی اور سجائی ہوئی ہے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے اکثر لوگ ربہم لکافرون، اکثر لوگ اللہ کہتا ہے نہیں مانتے، نہ پیروی مصطفیٰ کرتے ہیں اور نہ اللہ کی رضا کی فکر کرتے ہیں. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں تم زمین میں سیر کرتے؟ اگر تم نہیں مانتے نا، تمہیں قرآن میری آیات کا یقین نہیں ہے نا، تو اللہ کہہ رہا ہے پھر ذرا سیر کر کے دیکھو. دیکھو ہم ایسے ہی سیر کر کے، میں کہتی ہوں ہماری سیر بھی غافلانہ ہے، ہمارا قرآن کی آیتیں پڑھنا بھی غافلانہ ہے. نہ ہمیں سیر سے کچھ حاصل ہوتا ہے، نہ باہر کی سیر سے کائنات کی، دنیا کی، اور نہ ہمیں قرآن کی سیر. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں قرآن کی سیر ہے نا، آیتوں سے گزر رہے ہیں، نہ ہم اس سیر سے کچھ ہم سیر سے سیر ہوتے ہیں، نہ ہم اس سیر سے کچھ حاصل کرے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے باہر سیر کرو اور دیکھو ذرا کیسے کیسے پرانے محلات اور قلعے اب ویران پڑے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے اس سیر سے کچھ حاصل کر لو. اگر قرآن کی سیر سے تمہیں حاصل نہیں ہو رہا، لیکن اللہ پھر کہہ رہا ہے وَلَكِنَّ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. لیکن اللہ کہتا ہے یہ لوگ جو ہے نا نہیں مان لاتے، یہ جو پہلے نہیں مان لائے تھے نا، یہ جو سیر کر رہے ہیں غافلانہ، جاہلانہ، ظالمانہ، اللہ کہتا ہے یہ بھی نہیں، یہ بھی ظلم کر رہے ہیں، خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. اللہ کی آیات کو نہ مان کر باہر کی جو آیات ہیں ان کو بھی یہ غافلانہ دیکھتے ہیں، قرآن کی آیات کو بھی غافلانہ دیکھتے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ وہی لوگ ہیں. پھر ان لوگوں کا انجام بہت برا، ان لوگوں کا انجام بہت برا ہوا جنہوں نے برائیاں کی، پہلے بھی ہوا اب بھی ہوگا. اس لیے دیکھیں اللہ آگے بتا رہا ہے، میں کہتی ہوں یہ جرم ہمارا بھی ہے. آگے اللہ بتا رہا ہے یہ انجام برا کیوں ہوتا ہے، ان کذبوا بآیات اللہ. اللہ کہتا ہے انہوں نے میری آیات کو دیکھا لیکن عمل نہ کیا، پڑھا لیکن اطاعت نہ کی. ہم نے یہ کیا کہ نہیں؟ ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیں. پھر آپ کیسے اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا ہو، سب کچھ اچھا ہو، ہر چیز میری اچھی ہو؟ کیسے ہوگی؟ اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کا انجام برا ہوا جنہوں نے برائی کی، اور اللہ برائی ان کی بتا رہا ہے باقاعدہ. اس آیت میں دیکھیں آیت نمبر 10 میں اللہ ان کی برائی باقاعدہ اللہ نے بتائی ہوئی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا، غور کریں ذرا،
اللہ نے یہ نہیں کہا انہوں نے نمازیں نہ پڑھی، انہوں نے روزے نہ رکھے، انہوں نے حج عمرے نہ کیے. اللہ ان کا جرم ایک بتا رہا ہے، صرف ایک جرم جو مین جرم تھا وہ کیا تھا؟ کذبوا بآیات اللہ. اللہ کہتا ہے انہوں نے میری آیات کو پڑھ کے نظر انداز کر دیا، میری آیات کو پڑھ کے ان سے منہ موڑ دیا، میری آیات کو پڑھ کے ان کو چھوڑ دیا، ان سے تزکیہ اور ہدایت نہ لی. آپ مجھے بتائیں ہم یہ جرم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں ہم کاہے کے مومن ہیں؟ ہم مومن ہیں نفس کے. نفس ہمیں کہتا ہے نمازی، حاجی، صحیح غنی، تو بڑا مرتبے والا. اللہ کی نظر میں ہم کیا ہیں یہاں سے دیکھو. اللہ کہتا ہے برے کام کیے، میری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ. اللہ کہتا ہے مذاق اڑاتے تھے. میں کہہ رہا ہوں سچ بولو، پورا تولو، انصاف کرو، تقوی کا لباس پہنو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جہاد کرو، اقیم الصلاۃ کرو. کچھ بھی نہیں کیا. اللہ کہہ رہا ہے میرا مذاق، میرا کلام ایک مذاق ہے کہ سنا سنی اور سنی کر دی. یہ مذاق ہی ہوتا ہے نا، کسی کی بات آپ سنو تو پرواہ نہ کرو. اگلا بندہ بڑا بندہ کوئی بزرگ بندہ کچھ کہہ رہا ہو، آپ ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے چلو. یہ مذاق ہی ہے نا. آپ سوچیں اللہ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے. ہم بڑے ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں مومن بن کے ہیں. اللہ کہتا ہے ماں بیہا یستہزئون، میرا کلام کوئی مذاق ہے یہ تم نے ایسے ہی پڑھ کے گزر گئے اندھوں کی طرح ہے؟ بلکہ دنیا کی بات تم پھر بھی 2 منٹ سنتے ہو، میری بات کو تم نے 2 منٹ بھی نہ دیے. دنیا کی بات پھر بھی تم سمجھ کے جواب دیتے ہو، میری باتوں کا تم نے آج تک جواب ہی نہیں دیا. کب سے میرے پیغام آئے ہیں اقیم الصلاۃ کرو، تم نے ابھی تک کی نہیں، پرواہ ہی نہیں، ڈر ہی نہیں. یہ مذاق ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا سچ بولو اور ہم جہاں جو چاہا جیسا چاہا. اللہ کہہ رہا ہے جہاد کرو، ہم عیش کرو. ہم تو کہہ رہے ہیں دنیا میں عیش کرو. اللہ کہہ رہا ہے کیا میرا کلام سے کیا مذاق ہے؟ پھر کوئی کیا مذاق سمجھا ہوا ہے تم نے مجھے؟ دیکھنا ذرا اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 12 میں اللہ کہہ رہا ہے جس دن ہوئی نا قیامت قائم یبلس المجرمون، پھر مجرموں کو اللہ کہہ رہا ہے مایوس ہو جانا ہے، پھر وہی تمہیں کوئی بچانے والا. آج تو میں کہہ رہا ہوں در مصطفیٰ ہے بچانے والا. ٹھیک ہے، آج در لے لو ان کا، آج منگتے بن جاؤ ان کے. نہ بنے نا تو پھر تم جب میرے پاس آؤ گے نا، یہاں سے میں کہتی ہوتی ہوں مجرم سے محرم بن جاؤ. اب آپ کو سمجھ آئی ہے میں کیا آیتیں آپ سے بول رہی ہوتی ہوں؟ یہ آیتیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو باتوں باتوں میں کہہ رہی ہوتی ہوں. مجرم بن کے نہ جانا، محرم بن کے جانا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے در مصطفیٰ اور قرآن کی پیروی نہ کی تو جب تم میرے پاس آؤ گے نا اپنی نمازیں، اپنے الو نمازاں کٹھیاں کر کے، اپنے الو روزے رکھ کے، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں ایک ہی جگہ ایک ہی ڈکلیئر کرنا ہے کہ تم مجرم ہو. اور جب تم نے یہ سنا نا اچانک ہے میری تو نمازیں تھیں، میرے تو جالا میں تو بڑے روزے رکھے، ساری زندگی روزے رکھے، ایک روزہ نہیں چڑھیا. جب اچانک پتا چلے گا کہ تیرے سارے مال اللہ نے غبار بنا کے اڑا دیے تو پھر کیا ہوگا؟ یبلس. اللہ اب تو نہ آگے نہ پیچھے، اب تو نہ کوئی چارہ نہ سہارا. پھر کیا ہوگا؟ مایوسی. اب کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا نا. اللہ کہتا ہے پھر ان پر انتہا کی مایوسی طاری ہو جائے گی کہ میرا کدھر گئی ساری کمائی، وہ تو ساری ہوگی برباد. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں ان کے خود ساختہ شریکوں میں سے ان کے لیے سفارشی نہ ہوں گے جن کے ساتھ دنیا میں بیٹھ کے لگا رہتا تھا نا، دنیا پرستی، مال پرستی، مطلب پرستی کے. اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے کوئی تجھے وہاں رشتے دار نہیں ملنا، کسی نے تیری واہ نہیں پوچھنی، کوئی تیری التجا نہیں ہونی. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اور بلاہر اپنے شریکوں سے ہی منکر ہو جائیں گے. رشتے دار کو نہ پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہ پہچانے گی، بیٹے ماں کو نہ پہچانیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. دیکھیں اللہ نقشے کھینچتا ہے، اس لیے میں رک جاتی ہوں. وہ نقشہ جو ہوتا ہے نا تصویر کشی، اس تصویر میں گم ہو جاتی ہوں. اللہ کیا دکھا رہا ہے کہ دیکھو اس دن کوئی شفاء، ایسے لوگوں کا کوئی شفاء
کوئی سفارشی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی، اللہ کہہ رہا ہے نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنی اپنی دوڑ رہا ہے، ان کی کریے، ہے ان کی کریے، یہ حال ہوگا۔ کمائی تو ساری کھو پہ گئی ہے، کتنی کرائی تو ساری ضائع ہو گئی ہے، اللہ نے عمل تو ہمارے دیکھے ہی نہیں، پوری زندگی کی محنت تو ضائع ہو گئی، ان کی کریے۔ وہ جو عالم ہوگا نا کہ نہ آگے نہ پیچھے، کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ دیکھیں یہ منظر دکھا کے اللہ کہتا ہے اس سے بچو، ادھر آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ قال الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم فی روضۃ یحبرون۔ اللہ کہتا ہے جنہوں نے دنیا میں نفس کشی کی، تقوی کا زادے راہ لیا، ایمان کی فکر کی، پھر اعمال جمع کیے نا، اللہ کہتا ہے وہ ہوں گے مومنین، وہ مومنین ہوں گے، وہ میرے محرم جو بن کے آئے نا، جو میرے محرم بن کر آئے، میں انہیں کہاں رکھوں گا؟ روضاتی یخبرون، جنت کے باغات ہوں گے، روضاتی یخبرون ہوں گے وہ۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات کو اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، دیکھیں پھر اللہ کہہ رہا ہے وہی بات جو اللہ نے یہاں گئی تھی کہ میری آیات کو جھٹلانے کا جرم انہوں نے کیا، مذاق سمجھا ہوا تھا، میرے کلام کو، میرے کلام سے تفکر اور تدبر لے کے میری آیات کی پیروی نہیں کی نا، اللہ کہتا ہے یہی تو لوگ ہیں، یہی تو لوگ ہیں۔ اما الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہوا ہے اور کفر کی ہوں ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اللہ کے ہم قرآن کے راستے پر نہ چلے اور محمد رسول اللہ کی پیروی نہ کی، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ کہتا ہے یہی تو لوگ ہیں جو کافر ہیں اور جنہوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ جرم ہم نے بھی کمایا ہوا، اللہ کی آیات کو ہم نے جھٹلایا ہوا ہے، اور اللہ کہتا ہے آخرت کی پیشی کو جھٹلایا ہوا ہے۔ آگے آئے گی آیت کہ جس کو یقین ہوتا ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے نا، وہ اپنی زندگی اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی پیروی میں گزارتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا ہماری زندگیاں سنت، شریعت، طریقت، اطاعت و محبت اور اتباع مصطفیٰ میں ہیں یا گزری ہیں؟ نہیں نہ گزری ہوئی۔ اس کا مطلب ہے ہم نے بھی اللہ کی آیات کو بھی جھٹلایا ہوا ہے اور آخرت میں اپنی پیشی کو بھی جھٹلایا ہوا ہے۔ ہم حال کے مجرم ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اور یہ بات رونے کی ہے، اور ہمیں پتہ کیوں رونا نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہمارے دل سخت اور سیاہ ہو گئے ہوئے ہیں۔ جس کے دل سخت اور سیاہ ہو گئے ہوتے ہیں نا انہیں رونا نہیں آتا، اور رونا جنہیں آتا ہے نا وہ عاجزی، زاری، مسکینی اور فقیری اور دلگیری سے رونا آتا ہے کہ یا اللہ کرنا کی سی تے اسی کی کر رہے، جانا کدھر سی اسی کدھر ٹرے رہے، اس بات پہ رونا آتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، قرآن کا در نہیں لیا اور میرے رسول کا در نہیں لیا، اللہ کہتا ہے پھر وہ ہوں گے کہاں؟ ان کے اعمال امور سارے جو ہے نا وہ اڑ جانے ہیں غبار بن کے، فَأُولَٰئِکَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پھر انہیں دائمی عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے زیادہ واضح آیتیں آپ کیا بلا سمجھائے گا؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، میں آپ کو بتاؤں، پری وارننگز، یہ اللہ آپ کو وارننگ دے رہا ہے کہ میری پکڑ سے پہلے، دیکھیں ہم پر ابھی اللہ کی پکڑ نہیں آئی، میں آپ کو بتاؤں، ابھی ہمارا دماغ چل رہا ہے نا، ابھی ہم نیت کر سکتے ہیں، ابھی ہمارا بدن چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے ابھی پکڑ نہیں آئی۔ ابھی بھی اللہ کہہ رہا ہے میرا در پکڑ لو، میرے قرآن کا در پکڑ لو تاکہ تم پر میری پکڑ نہ آئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ، پس تم اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کہتا ہے میری تسبیح کرو صبح شام، اور جب تم صبح کرو ہر وقت، یعنی اللہ کہہ رہا ہے ہر وقت میرا ذکر کرو۔ ذکر کرو کہ مطلب یہ نہیں ذکر سے گانا کر دو، ادھر میں تسبیح پڑھی ہے میں چگلیاں کر رہی ہوں، ادھر تسبیح پڑھی ہے میں جو دے دیا۔ تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ہر وقت ذکر، آخرت کی فکر، شکر، صبر، توکل اور رضا، یہ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے۔ میری اطاعت گزاری میں زندگی گزارو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہی ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو، اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے مردہ دل کو پھر زندہ کر دوں گا۔ یہ اللہ ہمیں امید دلا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مردہ دل کو زندہ کر لو کیونکہ ایک دن تم اللہ کی بارگاہ میں
زندہ ہو کے پیش ہونا ہے، اس سے پہلے پہلے اپنے من کو زندہ کر لو۔ آگے اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہا ہے آیت 20 میں؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اب تم ہو زمین پر، اللہ نے تمہیں پھیلایا ہے، جیسے آج پھیلایا ہے ویسے ہی اللہ کل اٹھا بھی دے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے رشتے کی بات کر رہا ہے کہ رشتہ ایسا ہونا چاہیے جو سکون والا ہو، عزت والا ہو، تحفظ والا ہو۔ اللہ کہتا ہے یہ رشتے یہ بھی میری نشانی ہے، لیکن کن کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جو تفکر والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ رشتے بھی احسن طریقے سے نبھاتے ہیں، یہ اس آیت کا مطلب۔ لیکن جو لوگ تفکر والے نہیں ہوتے وہ ہر رشتے کو ذلت اور رسوائی سے نبھاتے ہیں اور خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور دوسرے کو بھی ذلیل کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ زمین آسمان میں سب طرف اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ پھر اپنی نشانیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اوپر بھی اور نیچے انسان بھی، طرح طرح کی شکلیں، طرح طرح کی زبانیں، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 22 میں، 23 میں، 24 میں اللہ تعالیٰ یہی ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سب جو زمین میں جو کچھ بھی پھیلا ہوا تمہیں نظر آ رہا ہے نا، طرح طرح کی بولیاں لوگ بولتے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی نیچے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی علم کسی کے پاس درجہ ہے، کسی کے پاس دولت ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کبھی اللہ کہتا ہے بارش ہوتی ہے، کبھی بادل آتے ہیں، کبھی بجلی آتی ہے، کبھی کڑک ہوتی ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ نشانیاں کن کو نظر آتی ہیں؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل والوں کو۔ اب جن کے پاس مسا عقل نہ ہوئے انہیں کوئی نشانی نظر نہیں آتی، وہ ہر جگہ دنگا کرنے جاتے ہیں اور فساد کر کے آتے ہیں، اور وہ اسی میں لہو و لعب، کھیل تماشا، زندگی اسی طرح گزار کے تو پھر قبر میں چلے جاتے ہیں، پھر دائمی اللہ کے قہر عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ ہمیں جگا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ساری جگانے والی آیتیں ہیں نا، جہاں اللہ کہتا ہے نشانی ہے، نشانی ہے، پھر اللہ کہتا ہے یہ سبزہ دیکھو میں پھیلاتا ہوں، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ پھر میں سبزہ جب پھیلتا ہے، بارش ہوتی ہے، سبزہ نکلتا ہے نا، اللہ کہتا ہے اسی طرح میں حشر کے دن تمہیں اٹھاؤں گا، واپس بلاؤں گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے پہلے کہ میں تمہیں اٹھاؤں، تم اپنے سوئے من کو اٹھا لو، اپنے قلب کو غفلت سے جگا لو۔ یہ معنی ہے آیات کے پیچھے، لیکن سامنے اللہ بڑی پکچر رکھتا ہے، لیکن اندر سے اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ جو بڑی کائنات ہے اس کو دیکھ کے اپنے من کی کائنات کو جگا لے۔ جو اندھیری رات وہاں چھائی ہوئی ہے نا، وہاں نور کی روشنی لیا، قرآن کی روشنی لیا۔ پھر اللہ آگے کہہ رہا ہے کل کو سب نے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اطاعت گزار بن کے 26 آیت اطاعت گزار بن کے حاضر ہو، یعنی عزت سے حاضر ہو، ذلت سے تو ہونا پڑے گا، اور پھر عذاب ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں مثالوں سے سمجھا رہا ہے کہ وہی ہے جو تحلیق کرتا ہے، وہی ہے تمہیں اٹھائے گا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ میں کرنے والا ہوں، تو پھر تم مجھے ہی راضی کرو نا۔ جسے کہتے ہیں نا حاصل کیا ہے یہ ساری باتوں کا؟ اللہ کہہ رہا ہے نظام بنانے والا میں، چلانے والا میں، تمہیں اٹھانے والا میں، تم آنے والے میرے پاس ہو، تو پھر تم میری فکر کرو نا، کیوں دنیا کی فکروں میں مر جا رہے ہو؟ پھر آگے اللہ مثال سے دے کے سمجھا رہا ہے 28 میں مزید اللہ کہتا ہے نا بات کو اور واضح کرتا ہے کہ دیکھو تم جو تمہارے نوکر ہیں، اللہ کہتا ہے جو تمہارے نوکر ہوتے ہیں وہ تمہارے مال میں حقدار تو نہیں ہوتے نا، اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے تم بھی میرے نوکر بن کے رہو۔ آیت 28 میں اللہ سمجھاتا ہے تم بھی کائنات میں تم نے کچھ نہیں بنایا، نہ تم نے زمین بنائی نہ آسمان بنائی، تو تم بھی میرے نوکر بن کے رہو نا، میرے حصے دار کیوں بنتے ہو؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم تو حصے دار بننے کی کوشش کرتے ہیں، انجنی سی ہونا چاہیے، این ہونا چاہیے سی، یہ نہ ہوتا نا تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے تم تو میرے حصے دار بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور بنایا تم نے کچھ ہی نہیں، حصے دار کیوں بن رہے ہو؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو میں باتیں بتاتا ہوں نا، ذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، انہیں کوئی عقل والا ہی سمجھ سکتا ہے، جس کے پلے عقل ہے۔ جس کے پلے نہ عقل ہے نہ نور ہے، وہ جاہلوں کی طرح یہ آیتیں پڑھ کے گزر جاتا ہے، اور نہ کوئی منظر دیکھتا ہے، اور نہ کوئی سبق لیتا ہے، اور نہ کوئی نصیحت لیتا ہے، گمراہ کا گمراہ رہتا ہے۔ آگے 29 میں اللہ کہہ رہا ہے جن لوگوں نے ظلم کیا، یہ اللہ کہہ رہا ہے وہ ظلم کرتے ہی جاتے ہیں، جہالت میں، ظلمت میں، بغیر علم کے، علم حاصل نہیں کرتے اور اپنے نفس کی پیروی میں لگے رہتے ہیں۔ مینو انج لگا، میری بڑی بےزتی ہوئی، مینو چنگا نہیں لگا۔ اللہ کہتا ہے یہ لوگ اپنے نفس کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں دنیا میں اور دنگے فساد کرتے ہیں۔ وما لهم من ناصرین، پھر آخرت میں ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کہہ رہا ہے
فاقی وجہ کا للدین حنیفا، اپنا رخ اللہ کہہ رہا ہے ابھی بھی وقت ہے. یہ جو ہم نماز میں قبلہ رو ہوتے ہیں نا، کہ اللہ کیوں کہتا ہے؟ اصل میں اس کے پیچھے یہ آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے ابھی بھی وقت ہے. دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے پیچھے کون سی آیت ہے. ہم ایسے ہی بس اپنا نماز پڑھی، جانما بچھایا، اپنا یہ جا تو وہ جا، پتہ ہی نہیں کس عبادت کے پیچھے کون سی آیت ہے. پتا ہے کوئی ہمیں صرف نہ؟ کیونکہ یہی تو میں کہتی ہوں، ہمارا قرآن پڑھنا جاہلانا، ہماری عبادتیں غافلانہ، ہمارا عمل منافقانہ. غلط نہیں کہتی، یہ میں آیتوں سے کہہ رہی ہوتی ہوں. اس آیت میں دیکھیں اللہ سمجھا رہا ہے ابھی بھی وقت ہے. اپنا من اور اپنا روح اور اپنی نیت اور ارادہ کا قبلہ بھی اللہ کو بنا لے. جو کچھ بھی کر للہ کر. خالی جائے نماز نہ قبلے کی طرف بچھا. اللہ کہہ رہا ہے جائے نماز بچھایا، من بھی تو بچھا نا. خود کھڑا ہوا ہے، نیت کو بھی تو کھڑا کرنا میری طرف. لیکن ہم نیت نہیں، ہم اپنا روح پھیرتے ہیں لیکن نیت نہیں، من نہیں پھیرتے اللہ کی طرف. ایسی بات ہے کہ نہیں پھیرے نا من. اس لیے جانور سے اٹھتے ہی ادھر کی باتیں ادھر باتیں، پھر وہی فکریں، پھر وہی پھر چلنے لگ جاتی ہے، پھر وہ فلم چلنی ہوتی دماغ میں جو پہلے تھی. اگر من پھیرا ہوتا تو پھر ہمارا حال بھی بدلا ہوا ہوتا، کبھی بدل جائے. علامہ اقبال کہتے ہیں خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں لوگ. ہمارا بھی یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ آگے کیا سمجھا رہا ہے؟ آپ اپنا روح اللہ کی اطاعت کے لیے کامل یکسوئی کے ساتھ قائم کر لیں. فقیم وجہ کا للدین، اپنا روح پھیر لیجیے آپ کدھر؟ اطاعت کے لیے. للدین حنیفہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو دین کا مطلب ہوتا ہے زندگی. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ پتہ نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں دین بات اسلام ہے. دین کا مطلب ہوتا ہے وہ عمال جس کی وہ دین چاہتا ہے، دین چاہتا ہے کہ اللہ تجھے دے. تو دین سے مراد کیا ہے؟ زندگی کا رخ. دین سے مراد یہ ہے زندگی کا رخ للہ کر لے. اس لیے یہاں سے تو نے سیکھا ہے، دین سے تو نے سیکھا تھا للہ، باللہ، مع اللہ، توکل اللہ، رضی اللہ، اس طرح زندگی گزارو. للدین حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے سیدھا، اور کوئی مطلب مکر مفر نہ ہو بیچ میں، اور کوئی مطلب مفاد نہ ہو. اللہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہی تو اللہ چاہتا ہے کہ تم دینا حنیفہ، زندگی تمہاری جو ہے نا دین حنیفہ والی ہو جائے. فطرت اللہ، اللہ کہتا ہے یہ میری فطرت ہے، یہ مجھے پسند ہے کہ تم دین حنیف، دین ابراہیمی، دین حنیف والے للہ باللہ بن جاؤ. جیسے میں نے کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے تھینک یو، اللہ کہہ رہا ہے تم بھی میرے لیے ہو جاؤ. یہ نقطہ نوٹ کریں، جیسے میں نے کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے فطرت اللہ، یہ میری فطرت ہے، ہر چیز میں نے تیرے لیے بنائی، اب تو بھی میرے لیے ہو جا. میں نے تو تمہیں کہہ رہا ہے اس فطرت میں پیدا کیا تھا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کہہ رہا ہے یہ تبدیل نہیں ہوگا، نہ میری فطرت تبدیل ہوگی نہ میرا دین تبدیل ہوگا، تو تم اس کے مطابق ہو جاؤ. ذالک الدین القیم، اس دین کو قائم کرو. اب بتائیں ہم شعور ہے کہ ہم نے دین کو قائم کرنا ہے، اپنی زندگی میں اس دین کو قائم کرنا ہے. چاروں طرف باؤنڈری وال جیسے تھی نا، میرے گرد گرد دین کی شریعت کی باؤنڈری وال ہو، میں نے اس کے اندر، یہ یہاں سے میں نے سیکھا تھا، سنت، شریعت، طریقت. اسی لیے دیکھیں نا ہم نماز کو بھی کہتے ہیں نا اقامت. اقامت کیوں کہتے ہیں؟ اقیم الصلاۃ، اقامت، یہ اقامت سے اقیم دین القیم. یہ جو ہمارا دین ہے نا، یہ جو دین اسلام ہے، اس کی ہر چیز کو ہمیں قائم کرنا ہے، دین کے مطابق چلنا ہے. ولیکن لیکن اللہ کو پتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کہتا ہے اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. نہ یہ پتا ہے کہ ہم قبلہ کیوں ہوتے ہیں، نہ یہ پتا ہے کہ میں نے زندگی کو دین کے تابع گزارنا ہے، للہ باللہ مالا گزارنا ہے، نہ یہ پتا ہے کہ دین کو قائم کرنا ہے. اکثر لوگ اللہ کہتا ہے لا یعلم، نہیں جانتے. اس لیے کہ جو اکثر لوگ ہیں وہ دنیا کی زینتیں اور خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں اور دنیا کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے کلام کی پیروی نہیں کرتے. تو اس لیے اللہ نے پیچھے گزری آیت، اللہ کہتا ہے میں نے انسان اور جنوں کو جہنم کا ایندھن بنایا، بندنی کا انسانوں کو، کیونکہ اکثر انسان اللہ کو نہیں جانتے،
اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں پہچانتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ بن جاؤ نا، اللہ کہہ رہا ہے نہ بنو نا، انسان نہ بنو، بندے بنو، منیبین۔ دیکھیں آپ کو پتا ہے یہ مانگنے کی چیز ہے، منیبین الیہ۔ آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں یا اللہ مجھے منیبین الیہ بنا دے۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں اللہ نے، جیسے ہوتا ہے نا کارنر شاپ، اللہ نے چھوٹی چھوٹی دعائیں کارنر پہ رکھی ہوتی ہیں، یہ دعا لے لو، منیبین الیہ، یہ اس کی طرف رجوع و انابت کا حال رکھو، منیبین الیہ واتقوا، اللہ کہتا ہے میری طرف رجوع کرنے والے اور تقوی والے، ابھی بھی وقت ہے، منیبین بن جاؤ اور متقین بن جاؤ، واقیموا الصلاۃ، مومنین بن جاؤ، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین نہ بنو، اللہ کہہ رہا ہے نہ مشرک بننا۔ جیسے بندہ پیار سے کسی کو سمجھاتا ہے نا، یہ اللہ سمجھا رہا ہے، انیب منیب شہید قلب سلیم، اللہ کہتا ہے کم از کم منیب تے بنا، ہاں یہ رستہ تو لے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دین کو فرقہ فرقہ کرنا یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا کام ہے اور وہ اسی میں خوش ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمیں منع کر رہا ہے کہ تم نہ ایسے کام کرنا جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت بتا رہا ہے کہ ذرا تکلیف پہنچتی ہے نا تو فوراً ہی ناشکرا ہو جاتا ہے اور پھر وقتی طور پر منیبین بن جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ دیکھیں اللہ کہتا ہے پھر تکلیف پہنچے نا وقتی طور پر تسبیح پکڑ لے گا، وقتی طور پر بیٹھ کے نا پڑھ لگ جائے گا قرآن یاسین پر، جی وقتی طور پر اللہ کہتا ہے منیبین الیہ بن جائے گا، ذرا میں تکلیف دور کروں گا، ذرا آرام آئے گا، پھر وہی ہوتے بربہم یشرکون، پھر وہی نفس پرستی، پھر وہی دنیا پرستی شروع کر دیتا۔ اللہ کہتا ہے پھر ناشکری کرتے ہو نا تم، فتمتعوا، تو یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے نا اللہ کہتا ہے یہ تھوڑی دیر کا فائدہ ہے۔ لیکن اللہ حیران ہے، اللہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے فائدے کی تمہیں اتنی فکر ہے اور وہ جو دائمی فائدہ ہے آخرت کا اس کی تمہیں پرواہ نہیں ہے۔ اتنی عجیب بات نہیں ہے ویسے اللہ کہہ رہا ہے فسوف تعلمون، جلد ہی تم اپنا انجام دیکھ لو گے۔ یہ مکر بازی ہے، اس کو مکر کہتے ہیں نا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ اللہ کہتا ہے ایک بنو نا، مکر والے نہ بنو،